السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میری مٹی سے میرے خوابوں کے رشتے، جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی۔ لیٹ سٹارٹڈ۔ اس بار بابو اتارے گا؟ حامی بھیا کی آواز پر ننھے کے کندھے پر سر رکھ کر اونگتا بابو ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور مچل کر پوچھنے لگا، حامی بھیا میرا قصور؟ کیا مطلب؟ حامی نے اسے بری طرح گھورا تھا۔ اور قصور اپنا نہیں، اس بیچارے بلب کا پوچھو۔ عمران نے درم آمیز نظروں سے باجی اسلم کے دروازے پر دلہن کے ٹیکے کی طرح سجے جگر جگر کرتے بلب کو دیکھا، جسے عنقریب یہاں سے غائب ہو جانا تھا۔ میرا مطلب ہے بلب تو میں اتار لوں گا، بابو نے کان کھجاتے ہوئے پوچھا، مگر مار کون کھائے گا؟ تم۔ سب یک زبان ہو کر بولے تھے اور وہ فوراً ہی خفگی کے اظہار کے طور پر اٹھ گیا۔ ہمارا مطلب ہے بیٹے مل بانٹ کر کھا لیں گے۔ حامی بھیا نے اسے جاتے دیکھ کر بات بدل دی۔ کیا کیا کھا رہے ہو تم لوگ؟ ٹی وی کا ریموٹ انگلیوں میں گھماتے ہوئے اپنے ہی خیالوں میں گم ثناء اللہ کے کان کھانے کے نام پر کھڑے ہو گئے تھے۔ بس اس کو کھلا دینا، یہ سب کچھ بہت شوق سے کھا لیتا ہے، خواہ مار ہی کیوں نہ ہو۔ خالد ہنسا تو ثناء اللہ گھسیانہ سا ہو کر پھر سے سابقہ کام میں مشغول ہو گیا۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ بلب اتارا کیوں جائے، توڑا کیوں جائے؟ پپے نے نکتہ اٹھایا۔ ہرگز نہیں، حامی بھیا فوراً بول اٹھے، پھر قدرے ڈھٹائی سے بولے تھے، باتھ روم کا بلب فیوز ہو گیا ہے۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں، سلیم کو یہ آئیڈیا خاصا پسند آیا تھا۔ جس دن کسی کو خبر مل گئی یہ سارے آئیڈیے ناک کے راستے نکلیں گے۔ خاموش بیٹھا بابو جھنجھلا کر بولا، مگر پھر بھی بلب اتارنا کیوں ہے؟ بابو اب بھی متامل تھا۔ بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے، بوٹی نے بتایا۔ تو وہ کون سی نئی بات ہے؟ میرا مطلب ہے آپ لوگوں کی تو ہوتی رہتی ہے۔ بابو لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا، صرف ہماری؟ گڈا تڑپ اٹھا، جی ہاں، مجھے ایسے موقع کم ہی نصیب ہوئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اب کہ بے عزتی ہوئی کیوں، اور بے عزتی کا باجی اسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور جہاں تک باجی اسلم کا تعلق ہے تو وہ اتنی بار بے عزت کر چکی ہیں کہ اب تک ہمیں عادت ہو جانی چاہیے۔ وہ متفکر انداز میں کہہ رہا تھا۔ فقط 4 گنے توڑے تھے ہم نے ان کے کھیت سے، بوٹی نے 4 انگلیاں کھڑی کر کے بتایا۔ جس پر وہ باتیں سنائی ہیں انہوں نے، ہمیں کیا کیا بتائیں؟ آپ مت بتائیں، مجھے اندازہ ہے۔ بابو نے تسلی آمیز انداز میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لفنگے، بدمعاش، نکمے، کام چور، کیا کچھ نہیں کہہ ڈالا ہم جیسے معصوموں کو؟ شیدو دلگیر لہجے میں بتا رہا تھا۔ معصوم اور آپ لوگ؟ بابو نے تحیر سے سب کو دیکھا۔ ہاں تو فقط 4 گنے، خالدی نے از سر نو بات شروع کی۔ 4 نہیں، 4 گنے، ہم سب گئے تھے۔ ننھے نے ہڑبڑا کر وضاحت کرنا ضروری سمجھی۔ اوفو، بند کرو یہ قصہ۔ حامی نے غضبناک ہو کر میز پر ہاتھ مارا۔ ہاتھ ذرا زور سے پڑا تھا۔ اف، ہاتھ کو کیا ہوا؟ لہراتے ہوئے اس نے سب کو گھورا، پھر سلیم کی طرف مڑا، بیٹھک کا دروازہ کھولو اور بابو کو باہر پھینک دو۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ کیوں؟ بابو گڑبڑا کر بولا۔ سلیم نے لپک کر دروازہ کھولا۔ پپا خطرناک تیوروں سے بابو کی طرف بڑھا، میں نے انکار تو نہیں کیا، تو فوراً حرکت میں آؤ۔ حامی بھیا کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ حرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر باہر اندھیرا ہے۔ بابو نے شتر مرغ کی طرح گردن دروازے سے باہر نکالی اور فوراً اندر کی تھی۔ رات میں اندھیرا ہی ہوگا، اجالا تو ہونے سے رہا بھائی۔ عمران نے لقمہ دیا۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ بابو ذرا سا جھنجھلایا، مگر بلب اتارنے میں اکیلا جاؤں؟ 2 پہلوان ساتھ لے جاؤ، بہت بھاری ہوگا بلب۔ پپا چڑ گیا۔ تم جاتے ہو یا؟ حامی کا موڈ کچھ اور بگڑا۔ جا رہا ہوں بھائی۔ بابو نے تسلی آمیز انداز میں انہیں دیکھا، کندھے پر پڑی گرم چادر کو جھٹکا دے کر ٹھیک کیا، پاؤں میں چپل اڑسے، دروازے سے 2 قدم باہر نکلا۔ گھنی تاریکی میں باجی اسلم کا بلب گلی کے کچھ حصے کو منور کیے ہوئے تھا، سخت سردی کی بنا پر، اور رات کے 10 بجے ساری گلی صرف خاموشی اور تاریکی کا راج بنی ہوئی تھی، یا اس آوارہ کتے کا جو بھینس کے چارے والی کھرلی کے نیچے چھپا سردی سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بابو ایک بار پھر اندر تھا۔ اب کیا ہے؟ وہ سب کے سب ایک ساتھ دھاڑے تھے۔ آہستہ بولو بھائیو، میرا دل بڑا کمزور ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ تمہیں تکلیف کیا ہے ہیں؟ حامی کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے والا تھا۔ حامی بھیا، وہ بلب اتارنے پر مجھے اعتراض نہیں، مگر بلب بہت اونچا ہے۔ اس نے وجہ بتائی۔ کیا آسمان پر لگا ہے؟ حامی دھاڑا۔
ایسا کرو بلب کو آواز دے لو، وہ خود ہی اتر آئے گا۔ گڈے نے اپنے جیسا مشورہ دیا تھا۔ سلیم جھک جاؤ، حامی بھیا نے حکم صادر کیا۔ جھک گئے جی۔ وہ فوراً سے بیشتر سجدے میں جا پڑا تھا۔ یا اللہ، میں ان نمونوں کا کیا کروں؟ حامی بھیا نے آسمان کو دیکھنے کی ناکام کوشش کی کہ درمیان میں چھت حائل تھی۔ حامی بھائی، تم نے خود ہی تو کہا تھا۔ سلیم سیدھا ہو کر قدرے خفگی لہجے میں بولا۔ میں نے تو کہا ہے اس کو کندھے پر چڑھا کر شیڈ پر چڑھاؤ تاکہ یہ بلب اتار سکے۔ حامی نے جھنجھلا کر وضاحت کی۔ اس کو؟ سلیم نے سر تاپا بابو کو دیکھا، پھر دھپ سے بیٹھ گیا۔ اس کے لیے ایک پھونک ہی کافی ہے۔ وہ پھونک میں ماروں؟ ننھا خوش ہو کر بولا تھا۔ تو میں اس توہین پر واک آؤٹ بھی کر سکتا ہوں، بابو نے دھمکی دی۔ خدا کے لیے تم یہاں سے تو آؤٹ ہو، بوٹی نے گویا ہاتھ جوڑے۔ جا رہا ہوں، گڈے آنا ذرا۔ بابو کے پکارنے پر گڈے نے ریموٹ کنٹرول رکھا۔ دونوں باہر نکل آئے۔ سارا گاؤں اس سخت سردی میں خواب خرگوش کا مزہ لے رہا تھا اور ان کا ٹولہ اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں میں مشغول تھا۔ گڈے، ہلنا نہیں۔ گڈے کے کندھے پر پاؤں رکھنے سے قبل بابو نے کہا تھا۔ نہیں ہلتا، تم چڑھو۔ شاباش جوانو، بیٹھک کے دروازے میں سے 4-5 گردنیں باہر تھیں۔ اوفو، ہلو تو مت۔ گڈے کے تھر تھر کانپتے وجود پر خود کو توازن میں رکھنا بابو کو مشکل ہو گیا تھا۔ سردی بہت ہے، گڈے کی کپکپاتی آواز ابھری۔ اوفو، اب چڑھ بھی جاؤ۔ 5 سرگوشیاں ایک ساتھ ابھری تھیں۔ چڑھ گیا۔ بابو ایک جھٹکے میں شیڈ کے اوپر تھا۔ داطلب نظروں سے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ 5 کی 5 گردنیں غائب تھیں۔ اس نے ذرا جھک کر گڈے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ موصوف گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ ان کو کیا ہوا؟ بابو کو قدرے حیرت ہوئی۔ اور جو یہاں میں اکیلا پڑا گر جاؤں تو؟ ہلکی سی گھبراہٹ نے اسے آ لیا۔ تبھی اس نے جلتے ہوئے بلب کو چادر کی مدد سے اتارا تھا۔ ایک دم سے ساری گلی تاریکی میں ڈوب گئی۔ لو، اتنا سا کام تھا، اس نے خود کو داد دی۔ غلام صابر، رفیق کی آواز تاریکی میں ابھری۔ مارے گئے؟ بلب ہاتھ سے چھوٹا اور گھنی تاریکی میں محض شناخت کی آواز ابھری۔ یا اللہ، یہ کہاں پھنس گئے؟ وہ گھبراہٹ میں شیڈ پر کھڑا تھا، پھر بیٹھ گیا۔ وہ 5 کی 5 گردنیں کیوں اچانک غائب ہوئی تھیں اب اندازہ ہوا تھا۔ ہاں بھائی رفیق، کیا بات ہے؟ ماموں کی آواز ابھری۔ وہ دونوں چلتے ہوئے عین شیڈ کے نیچے رکے تھے۔ لو کر لو گل۔ بے اختیار سر پر ہاتھ مار کر بابو نے اس وقت کو کوسا تھا جب وہ اوپر چڑھا تھا۔ گھنی تاریکی، شدید سردی، نیچے ماموں خطرے کا سمبل اور بابو صاحب شیڈ پر چڑھے جلتو جلالتو کا ورد کر رہے تھے۔ رفیق اور ماموں کچھ دیر وہیں کھڑے باتیں کرتے رہے۔ پھر رفیق صاحب تو چلے گئے، ماموں وہیں کھڑے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے رہے۔ یا اللہ، ان کو گھر کا دروازہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی کلفی جمنے لگی، تب جا کر ماموں کے قدم وہاں سے ہلے۔ بابو نے اوپر سے چھلانگ لگائی۔ تبھی بیٹھک کا دروازہ کھلا۔ وہ سب کے سب باہر آئے تھے۔ یار، بات یہ ہے، ننھے نے کچھ کہنا چاہا۔ بات مت کرو تم لوگ مجھ سے۔ وہ غصے میں پاؤں پٹکتا اپنی بیٹھک کے کھلے دروازے میں جا گھسا، جہاں بی بی اس کے انتظار میں اب تک جاگ رہی تھیں۔ یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ انہوں نے کہا۔ وہ سنی انسنی کر کے لحاف میں جا گھسا۔ صبح کے لمحات کو چڑیوں کی چہچہار نے بڑی لطیف سی موسیقی بخشی تھی۔ سورج کی نرمل کرنوں کا سنہری عکس دھرتی کے سامنے لہرانے لگا تو دھند کے پردے میں ہلکی سی سلوٹیں پڑ گئیں۔ خشک اور زرد پتوں سے ٹکرا کر لہراتی ہوئی پلکیں بوجھل اور نم تھیں اور اس کے جھونکوں میں وجود کو منجمد کر دینے والی سرد سی کیفیت تھی۔ ہر کوئی اپنے گرم کمروں کے گرم بستر میں گھسا تھا اور وہ تھی نور العین، ان سب سے بے خبر، موٹی جرسی پہنے، شلوار کے پائچے چڑھائے، دوپٹے سے بے نیاز شڑاب شڑاب برآمدہ دھو رہی تھی اور برآمدوں کے فرش کا سرخ رنگ نکھرتا چلا جا رہا تھا۔ اوئی، دادی اماں اپنی دھن میں نکلی تھیں۔ پھسلتے پھسلتے بچی اماں دھیان سے، اس نے لپک کر ان کو سہارا دیا۔ اینا، پاگل ہو گئی ہو؟ اماں جھنجھلا گئی تھیں۔ بس یہی سمجھ لیں۔ اس نے پھر سے پلٹ کر جھاڑو اٹھا لی۔ اس بلا کی سردی میں برآمدہ دھونے کی کیا تک ہے؟ پاگل ہو یا مرنے کا ارادہ ہے؟ دونوں کا ارادہ ہے۔ وہ قدرے جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ارے اگر خودکشی کا ارادہ کر بھی لیا ہے تو کسی ڈھنگ کے موسم کا انتخاب کرو، یہ کون سا وقت ہے، ہمیں بھی مصیبت میں ڈالو گی، وہ چڑھ کر بولی تھیں۔ اینا نے جھنجھلا کر جھاڑو پٹکی اور دایاں ہاتھ کمر پر ٹکا کر ان کی طرف پلٹی۔ میں اس وقت سخت غصے میں ہوں دادی اماں۔ اب تو کب نہیں ہوتی غصے میں؟ جب دیکھو غصہ ناک پر دھرا رہتا ہے۔ اوہ، مجھے اب پتہ چلا آپ ہی کی ناک بھینی کیوں ہوتی جا رہی ہے۔
غصے کے بوجھ سے نہ، ان قریب یہ غائب ہو جائے گی، بس جٹل میدان نظر آئے گا۔ پھر کیا ہوگا دادی حضور؟ ابھی تو آپی کی شادی بھی ہونی ہے۔ وہ مانی کے کمرے کے عین سامنے کھڑی تھی اور مانی کی آواز اس کے بیڈ سے ابھری تھی۔ ہاں تو اور کیا؟ دادی نے فوراً اکلوتے پوتے کا ساتھ دیا۔ ہر وقت مرچیں چبائے رہتی ہے۔ مجھے اب پتہ چلا، امی ہر روز اتنی مرچیں منگواتی ہیں، وہ جاتی کہاں ہیں؟ اس کی سوچتی ہوئی آواز پھر سے ابھری۔ مانی کے بچے، تم چپ رہو! اینا چڑھ کر چلائی۔ مانی کے بچے ابھی اس دیار فانی میں تشریف نہیں لائے۔ مانی بذات خود آپ کو شرف گفتگو بخش رہا ہے۔ تم؟ اس سے قبل کہ وہ اندر جا گھستی اور مانی صاحب اپنے لحاف سمیت فرش پر نظر آتے، اماں چڑھ کر بول اٹھی تھیں۔ میں پوچھتی ہوں، اس قیامت کی سردی میں فرش دھونے کی کیا تک تھی؟ اماں، میں جا رہی ہوں، مہینے بھر کے بعد آتی ہوں تو یہاں مٹی کا لیپ ہوا ہوتا ہے۔ ہاں تو کیا کریں؟ میں لاچار، تمہاری ماں کے گھٹنوں میں درد، تو یہ مانی کس مرض کی دوا ہے؟ ہائے، اب فرش بھی میں دھویا کروں؟ مانی کی تحیر بھری آواز ابھری۔ نہیں جی، آپ کو تو ہل کر پانی پینا منع ہے، آپ فرش دھوئیں گے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپی، جب تم یوں عزت سے بات کرتی ہو تو سچ میں مجھے بہت پیاری لگتی ہو، مانی نہال ہو کر بولا تھا، اگرچہ تم اتنی عزت کے قابل ہرگز نہیں ہو۔ او بی بی، جاؤ، تمہیں تمہاری امی بلا رہی ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ لوگ چونچے لڑانے کھڑے ہو جاتے، دادی نے اینا کو ٹالا۔ اس نے برآمدے کی سیڑھیاں صاف کیں، پھر ہاتھ پاؤں دھو کر امی کے کمرے میں چلی آئی۔ ابو نماز پڑھنے جا چکے تھے۔ اینا، میں کہہ رہی تھی، ہیں یہ تم بھیگ کیوں رہی ہو؟ وہ بات کرتے کرتے چونکی۔ بارش ہو رہی ہے، اینا اطمینان سے بولی اور امی کے لحاف میں گھس گئی۔ ہیں، شکر ہے میں رات کو ساری چیزیں سمیٹ کر سوئی تھی، مگر تمہیں کس عقل مند نے مشورہ دیا اس غضب کی سردی میں بارش میں نہانے کا؟ یاد نہیں، آپ نے ہی تو کہا تھا۔ اس کا لہجہ شریر ہوا۔ بکو نہیں! وہ ہنس دیں۔ اٹھ کر کپڑے بدلو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ لگ جائے، ہاسپٹل جانے سے تو جان چھوٹے گی۔ وہ مزے سے بولی۔ ایڈمیشن تو بڑے شوق سے لیا تھا، ورنہ اب تک تمہاری شادی کر چکی ہوتی، بس اسی لیے ایڈمیشن لیا تھا۔ اینا نے منہ بنایا۔ پیکنگ ہو گئی تمہاری؟ ہو گئی امی، اس نے کچھ سوچتے ہوئے پکارا۔ اس ویکنڈ پر گھر نہیں آؤں گی، پھپھو کے ہاں چلی جانا، انہوں نے فٹ کہا۔ امی، پھپھو کے ہاں جانے کو دل نہیں چاہتا۔ یوں مت کرو، یہ لباس مت پہنو، یہ ایٹیکیٹس، یہ مینرز، اف، اتنی فارمل لائف۔ ماموں کے ہاں آگ نہیں جلتی، بچے شور کرتے ہیں، بابو تنگ کرتا ہے نا؟ امی نے اس کا کان کھینچا تو وہ ہنس دی۔ اچھا تو میں اعتصام سے کہہ دیتی ہوں کہ تم نہیں آ رہی۔ ایسا تو نہیں کہا میں نے، وہ تیزی سے بولی۔ امی ہنس دیں۔ آپی، تم کب ہماری جان چھوڑ رہی ہو؟ مانی اندر گھستے ہوئے بولا۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے چھوٹے بھائی؟ وہ چڑھ کر بولی۔ ہے نا، آپ کے جانے کے بعد آپ کے کمرے پر قبضہ کرنا ہے، وہ مزے سے بولا۔ خبردار جو میرے کمرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ میں نے اس کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہوں۔ وہ بھی لحاف میں گھسا۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ ناشتہ نہیں کرنا؟ اور اینا، تم خود تیاری کرو، مانی تمہیں ویگن اسٹینڈ تک چھوڑ آئے گا، امی نے کہا تو مانی نے سر تھام لیا۔ اف، اتنی سردی میں؟ اور میں جو جاؤں گی، یہ آپ کی اپنی مولی مصیبت ہے۔ اچھا مت جانا، حسب معمول وہ چڑھ کر بولی، پھر امی کی طرف پلٹی۔ امی، میں نے مامی سے وعدہ کیا تھا سردیوں کی چھٹیوں میں ان کے ہاں رہوں گی۔ اوہ آپی، خیر، بڑے اچھے وعدے کرتی ہو۔ مانی خوش ہو گیا۔ اب کیا وہ کچھ نہیں بولی، خفا ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کر دیا نا خفا، امی نے گھوڑا۔ منا لیں گے۔ اس نے لحاف سر تک اوڑھا۔ باؤ، او باؤ! ابھی مولوی صاحب اٹھ کر اسپیکر میں کھنکارے ہی تھے کہ بی بی کی پکاریں پڑنے لگیں۔ بابو صاحب لحاف کی گرمی میں خواب خرگوش کے مزے لیتے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ بابو، اٹھ بھی جاؤ، 12 بجے تک تو مٹر گشت ختم نہیں ہوتی ان گلیوں میں۔ اب آنکھ کیوں نہیں کھلے گی؟ چودھری جی اٹھ جائیں، آخر میں خاصی طنز اور غصے سے کہا گیا تھا، اور کوئی 8ویں آواز اور ڈھیروں سلواتوں کے بعد لحاف کے خیمے سے ان کی آواز ابھری تھی۔ اٹھ تو گیا ہوں بی بی۔ اٹھ گئے ہو تو لحاف سے باہر تشریف لے آؤ، چودھری صاحب، بھینسیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ بہنا کر لحاف میں ہی اپنا سر پیٹ کر رہ گیا، گویا اب میرا انتظار کرنے کے لیے یہ منحوس بھینسیں ہی رہ گئی ہیں۔ اٹھنا تو تھا ہی، گرم چادر کی بکل ماری، الٹی سیدھی جرابیں چڑھائیں، باتھ روم کے دروازے سے باہر نکلا تو سخت سردی سے دانت بج اٹھے۔ ابھی اندھیرا چھایا تھا اور دھند پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ باورچی خانے سے دودھ کی بالٹیاں اٹھا کر ابھی بھینسوں کے احاطے میں قدم رکھا تھا،
جب مولوی صاحب نے اذان دی، آج سب سے پہلے نیند کی گولیاں خریدوں گا، 1 نہیں 2 3 چائے میں کھول کر پلا دوں گا بیوی کو، نہ خود سوتی ہیں نہ مجھے سونے دیتی ہیں۔ اب اتنی سردی میں اتنی صبح اٹھانے کی سمجھ نہیں آئی۔ محمد علی، ذرا آگ ہی جلا دو، اس نے ملازم کو آواز دی جس نے بھینسیں باہر نکال کر چارہ ڈال دیا تھا۔ بابو بھائی، میں کوڑا اکٹھا کر رہا ہوں۔ ایک تو اس کو سردی میں بھی چین نہیں آتا، وہ بڑبڑایا۔ بھینسوں کا دودھ ڈھو کر واپس لوٹا تو گلی کے نکڑ پر ووٹی ٹکرا گیا لنگڑاتا ہوا۔ تم کو کیا ہوا ہے؟ بابو نے قدرے حیرت سے اس کے پاؤں پر بندھی پٹی کو دیکھا۔ رات کو پانی کی باری تھی، باجی اسلم کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، نہ جانے کس احمق نے وہاں بلب توڑ دیا۔ احمق تو مت کہو، بابو نے بے اختیار ٹوکا تھا۔ تم احمق کی بات کرتے ہو، میں تو اسے گدھا، پاجی، الو سب کہوں گا، میرے پیر کا حشر کر دیا۔ ووٹی جھنجھلا کر بولا۔ اچھا تو پھر کہتے رہو۔ بابو نے وہاں سے ٹل جانا مناسب سمجھا۔ مامی نے آگ جلائی تھی اور خود دھڑا دھڑ آٹے کو مکھیاں مار رہی تھیں کہ بچے چھوٹے تھے، انہیں زیادہ کام ان کے سونے کے وقفے میں ہی نمٹانا ہوتا تھا۔ اس نے دودھ کی بالٹیاں باورچی خانے میں رکھیں اور خود بیٹھ کر آگ سیکنے لگا۔ ملگجا سا اندھیرا تھا، مسجد سے نعت پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ زاہدہ مامی رمشا کو آوازیں دے رہی تھیں کہ اٹھ کر سپارہ پڑھنے جاؤ۔ تبھی باہر کا دروازہ کھول کر ایک دودھ کی بالٹی سر پر اور دوسری بالٹی ہاتھ میں لیے باجی اسلم چلی آئیں۔ بابو کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ بکھر گئی۔ آٹا گوندھ بھی لیا باجی؟ میں نے ابھی جا کر گوندھنا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ بابو نے کہا۔ دفع ہو، تم سے بات کی ہے میں نے۔ باجی اسلم نے گھورا تو وہ سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ تم ایک اور بات سنو باجی، میرا تو نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون لفنگے بے ہدایتیں ہیں۔ بابو بے اختیار کھانسا تھا۔ تمہیں کھانسی ہو گئی ہے؟ باجی اسلم نے پوچھا تو اس نے بس نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ پھر سے مامی زاہدہ کی طرف پلٹیں۔ ہر روز میں 20 روپے کا بلب لگاتی ہوں، ہر روز توڑ جاتے ہیں یا اتار کر لے جاتے ہیں۔ ہر روز کب؟ وہ تو بابو کی غیرت ہر روز کا الزام برداشت نہیں کر سکی، سو فوراً زبان پھسلی تھی۔ بلب تمہارا ہے یا میرا؟ باجی اسلم نے گھورا تو فوراً سنبھل کر بولا، آپ ہی کا ہے۔ مگر اتارتا کون ہے؟ مامی زاہدہ نے پوچھا۔ صرف اتارنے نہیں، توڑتے بھی ہیں، باجی اسلم نے فوراً کہا تو بابو کہتے کہتے رک گیا کہ وہ تو اتفاقاً ٹوٹ گیا۔ خدا کی قسم، اگر پتہ چل جائے تو چوک میں کھڑے کر کے جوتے نہ لگاؤں، وہ حشر کروں کہ سارا گاؤں دیکھے گا۔ اے بابو، وہ بابو کی طرف پلٹیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے اس قسم کے کام کون کرتا ہے؟ مجھے کیا معلوم، اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت چھائی۔ خیر پتہ تو میں چلا لوں گی، خواہ رات بھر جاگ کر چوکیداری کیوں نہ کرنی پڑے۔ دودھ کی بالٹی بدستور سر پر تھی اور وہ ان لڑکوں کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھیں جو ان کا بلب ہر روز توڑ جاتے تھے۔ بابو اٹھ کر چل دیا، لا علمی میں سہی، مگر اتنی بےعزتی برداشت کرنا ذرا مشکل تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو بابو؟ اوپر سے 2 4 لکڑیاں اتار دو، اور یاد آیا یونیورسٹی سے واپسی پر اینا کو ہاسٹل سے لیتے آنا، باجی زاہدہ نے پکار کر کہا۔ اینا کو آج آنا ہے؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ ہاں، فون آیا تھا اس کا، باجی زاہدہ نے کہا۔ یونیورسٹی تو آج مجھے جانا نہیں، اینا کو لینے چلا جاؤں؟ ویگن پر مت دھکے کھانا، شیدو کا موٹر سائیکل ہے نا، وہ لے جانا، انہوں نے پکار کر کہا۔ مل گیا تو لے جاؤں گا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی۔ مامی باجی اسلم کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ اینا، بابو نے زیر لب دہرایا، مسکرایا اور دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ آپ کو لینے آئے ہیں؟ چوکیدار نے دوسری بار آ کر اطلاع دی۔ ہاں بس آ رہی ہوں، اس نے تیزی سے بیگ کی زپ بند کی، شولڈر بیگ اٹھا کر اپنی روم میٹ فضا کی طرف پلٹی۔ اوکے فضا، پھر میں تو جا رہی ہوں۔ ہاں بھئی تم تو جاؤ، مجھے بھی ابو لینے آنے ہی والے ہوں گے۔ اس نے گلے مل کر خدا حافظ کہا۔ وہ لان میں آئی تو بابو نے سکون کا سانس لیا۔ کب سے کھڑا تھا، اینا کا منہ اسے دیکھتے ہی بن گیا، یوں لگتا تھا جیسے گھر میں جس حلیے میں تھا اسی میں چل دیا۔ تم اس سے زیادہ برے حلیے میں نہیں آ سکتے تھے۔ برا حلیہ؟ اس نے قدرے حیرت سے اینا کو دیکھا۔ اور کچھ نہیں تو یہ فٹیچر چپل ہی بدل لیتے۔ ہمیشہ کی طرح اس کا پہلا اعتراض اس کی چپلوں پر ہی ہوا تھا۔ ایسے چپل کہیں دیکھے بھی ہیں تم نے؟ بابو نے نہال ہوتی نظروں سے اپنے چپل دیکھے۔ سچ کہا، ایسے چپل میں نے واقعی کہیں نہیں دیکھے، کم از کم یہاں آتے ہوئے ایک بار نہا لیا کرو،
میں مہینے میں 10 بار تمہیں لینے آتا ہوں، اتنی سردی میں ہر بار نہایا کروں؟ وہ بڑی معصومیت سے بولا۔ میں یہ بھول گئی کہ تم یہ کام صرف عید کے عید کرتے ہو، وہ چڑھ کر بولی۔ نہیں، سردیوں کے آغاز اور پھر اختتام پر۔ بابو نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ میری فرینڈز تمہیں دیکھتی ہیں اور پھر پوچھتی ہیں کہ یہ تمہارا کزن ہے؟ ہیں؟ بابو چونک کر رکا۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں تو سمجھا مجھے آج تک صرف بھینسیں ہی دیکھتی ہیں۔ بہت خوش ہو کر کہا گیا۔ میں بھی کہوں یہ لڑکیاں مجھے دیکھ کر ہنستی کیوں ہیں؟ وہ بالکنی کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا جہاں فضا آ کھڑی ہوئی تھی۔ بابو تمہاری صورت ہی ایسی ہے۔ میری صورت؟ وہ ہنسنے لگا اور حسب معمول اس کی ہنسی پر چڑھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اب چلیں، موٹر سائیکل شیدو بھائی سے مانگ کر لایا ہوں۔ تمہارا موٹر سائیکل کہاں ہے؟ 1 دن چلتا ہے، 3 دن آرام۔ آج کل آرام کا موسم ہے۔ ویسے ماموں نے وعدہ کیا ہے کہ اس دفعہ میں نے ایم اے کر لیا تو وہ مجھے نئی بائیک لے کر دیں گے۔ بابو نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے بتایا۔ ماموں بہت سوچ سمجھ کر وعدہ کرتے ہیں، نہ تم ایم اے کرو اور نہ ہی انہیں بائیک خریدنا پڑے۔ ایم اے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہی اس کا مخصوص انداز، لاپرواہ اور مسکراتا ہوا۔ تو پھر ہو کیوں نہیں جاتا؟ اینا نے جل کر اس کے کندھے پر مکہ رسید کیا۔ بائیک ایک پل کو لہرائی۔ آرام سے، مجھے گھر پہنچنا ہے، اینا نے چیخ کر کہا۔ گھر بھول جاؤ، بابو ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے پھپھو کے ہاں چھوڑ آؤ۔ وہ خفا ہو گئی۔ کوئی ضرورت نہیں، بابو نے آرام سے ٹالا۔ ہے نا، اعتصام کا فون آیا تھا ہاسٹل میں بھی، اینا نے بتایا۔ تو وہ ایک پل کو خاموش ہوا، پھر فوراً ہی مان گیا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ آتا ہوں۔ بائیک کا رخ بدل دیا تھا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ اس کی پھپھو کے خوبصورت گھر کے سامنے تھا۔ تھینک یو بابو، تم بہت اچھے ہو۔ حسب معمول وہ بے ساختگی میں اس کی تعریف کر گئی تھی۔ بابو خاموشی سے بائیک کی چابی چھیڑتا رہا۔ اندر نہیں آؤ گے؟ نہیں، مجھے بائیک واپس کرنا ہے۔ وہ ذرا سا سنجیدہ نظر آیا۔ اچھا، تم یہ بیگ لے جاؤ گھر، مامی اور بیوی سے کہنا میں صبح آ جاؤں گی۔ فون کر دینا، لینے آ جاؤں گا۔ نہیں، میں آ جاؤں گی، شاید اعتصام چھوڑ آئے۔ اینا نے بیل پر ہاتھ رکھا۔ گیٹ کھلا تو وہ حسب معمول ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو بیوی صحن میں انتظار کر رہی تھیں۔ مامی دوسری چارپائی پر رانیہ کو جھولے میں ڈالے رمشا کو بے درے ڈانٹ رہی تھیں جو نظر بچا کر باہر نکل گئی تھی۔ بابو نے چارپائی پر بیگ رکھا۔ اینا کہاں ہے؟ بیوی نے حیرت سے اس کی عقب میں دیکھا۔ بیگ میں، بابو نے کہا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ بیوی مزید تفصیل کے لیے اس کا انتظار ہی کرتی رہی۔ وہ باتھ روم کے دوسرے دروازے سے بیٹھک اور وہاں سے باہر نکل گیا جہاں سلیم کی دکان کے عین سامنے وہ سارے کے سارے ایک نیا مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے۔ بابو کو دیکھتے ہی پپا بول اٹھا، بابو کو پکڑو اور مارو۔ عمران اور عثمان فوراً لپکے۔ بلب کس خوشی میں توڑا تھا؟ رات کو حامی باتھ روم میں پھسل گیا تھا، ننھا بولا تو حامی نے اسے بری طرح گھورا۔ جو ماموں اس وقت مجھے پکڑ لیتے تو یہ بابو سلامت نظر نہ آتا تم لوگوں کو۔ وہ بوٹی اور گڈے کے درمیان پھنس کر بیٹھ گیا۔ بلب کو دفع کرو، ٹوٹ گیا یا اتر گیا، بدلہ تو لے لیا، اب یہ سوچو ہم اتنے بور کیوں ہو رہے ہیں؟ ننھے نے متفکر انداز میں کہا۔ میرے خیال میں بہت دنوں سے گاؤں میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی، پپا بولا۔ تو حامی بھائی ہو جائے کوئی ہلچل، عمران نے کہا تو وہ سارے سر جوڑ کر کوئی نئی اسکیم سوچنے لگے۔ تو فرصت مل گئی جناب کو۔ اعتصام کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی، پھر مسکرا دی۔ ہاں مل گئی۔ اس نے برنر جلا کر ساس پین اوپر رکھا۔ کس کے ساتھ آئی تھیں؟ بابو چھوڑ گیا تھا۔ فون کر دیتی تو گاڑی بھجوا دیتا۔ وہ کچن کے دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ بھجوا دیتا؟ جب خود پک کرنے کا ارادہ کرو تو فون کروں گی۔ وہ پلٹ کر مسکرائی۔ اینا ڈیئر، تمہیں تو معلوم ہے میری مصروفیات کا عالم، نئی جاب ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بے چارگی سے بولا۔ جانتی ہوں، اسی لیے تو اصرار نہیں کرتی۔ اینا ابھی تک سوپ تیار نہیں ہوا؟ پھپھو کچن میں وارد ہوئیں۔ امی، کیا آپ نے آتے ہی اینا کو کام میں لگا دیا ہے؟ اعتصام نے اسے نگاہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے ماں سے کہا۔ ٹکتی کہاں ہے، ابھی بھاگ جائے گی ماموں کی طرف، اور میں چاہتی ہوں یہ سارے مینر سیکھ لے، ہر وہ چیز سیکھ لے جو اس ماحول کے لیے ضروری ہے۔ سنو اینا، چھٹیاں تو یہیں گزارو گی؟ پھپھو نے بات کرتے کرتے اینا سے پوچھا تو وہ آہستگی سے بولی۔ صبح ماموں کی طرف جانا ہے۔ دیکھا، پھپھو نے کہا، پتہ نہیں تمہیں گاؤں کی زندگی میں کیا مزہ آتا ہے اینا، اعتصام نے کہا تو اینا کو برا لگا۔ وہاں نانو میرا انتظار کرتی ہیں، ماموں اور ممانی بہت خیال رکھتے ہیں میرا، اور وہاں بچے بھی ہیں، بابو بھی تو ہے، اسے تم بھول ہی گئیں۔
احتسام کی آواز پر اینا نے قدرے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر ٹھوس لہجے میں بولی، ہاں بابو بھی ہے اور میں اسے بھی کبھی نہیں بھولی کیونکہ وہ میرا کزن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم سوپ بنا لو۔ پھوپھو پلٹ گئیں۔ سوری اینا، تمہیں شاید برا لگا ہے۔ احتسام کی سب سے اچھی عادت یہی تھی کہ وہ غلطی تسلیم کر لیتا تھا۔ نہیں، اینا نے سر جھٹکا، مگر تم نے ذکر ہی بہت عجیب انداز میں کیا، جیسے میرا اور بابو کا کوئی خاص تعلق ہو۔ بس یار، میں یوں ہی جیلس ہو جاتا ہوں، وہ کان کھجاتے ہوئے بولا۔ بابو سے؟ اینا ہنس دی۔ وہ معصوم انسان ہے احتسام، لاپرواہ اور لاؤبالی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں اینا، یاد رکھنا، مرد کبھی معصوم نہیں ہوتا۔ احتسام کا لہجہ سنجیدہ تھا، مگر وہ ایک اچھا انسان تو ہو سکتا ہے۔ اینا نے جرح کی۔ ہاں، احتسام نے تائید کی۔ بائی دی وے، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ زیادہ خاص نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ واٹ؟ وہ چیخ اٹھا تو اینا کھلکھلا کر ہنسی، بڑی کھنکتی ہوئی ہنسی تھی۔ اینا، تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے، وہ بے اختیار بولا تھا۔ جانتی ہوں، اور اب تم احتسام جاؤ یہاں سے، مجھے سوپ بنانا ہے، ورنہ پھپھو سمجھیں گی اینا بالکل ہی نکمی ہے۔ اٹس اوکے، وہ آرام سے چلا گیا۔ اینا نے بڑی محنت سے سوپ بنایا تھا، پھپھو کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ تم کو کب آئے گا سوپ بنانا اینا؟ احتسام نے بھی کہہ دیا۔ اینا شرمندہ ہو گئی۔ شروع سے عادت نہ ہو تو یہی ہوتا ہے۔ پھپھو کا لہجہ عجیب سا تھا اور وہ اینا تھی۔ پھپھا کے خاندان کو اچھی طرح جانتی تھی، ساری عمر ساگ مکئی کھانے والے اب سوپ پینے لگے تھے۔ بڑے آرام سے پھپھو سے مخاطب ہوئی۔ پھپھو، یاد ہے وہ انیلا آنٹی کا قصہ، جب فرسٹ ٹائم ان کے سامنے سوپ آیا تو؟ انیلا پھپھو کی اکلوتی نند تھی۔ پھپھا جزبز ہو کر رہ گئے۔ احتسام نے میز کے نیچے سے اس کے پیر پر پیر مارا۔ اینا کا مقصد پورا ہو گیا تھا، سو پرسکون ہو کر سوپ انجوائے کرنے لگی۔ گاؤں میں ہلچل تو مچ ہی گئی تھی، ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اب وہ شام کے ڈھلتے سایوں اور سردی کی شدت سے بے نیاز نیٹ لگائے فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے۔ ننھے منھے بچے تماشائی تھے، جبکہ پورے گاؤں میں ہلچل تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ سب کندھے اچکا کر حیرت کا اظہار کر دیتے۔ بوٹے چاچے کے دروازے پر مینگن لٹکے ملے تھے، جن میں پینیں لگی تھیں۔ کسی نے جادو ٹونا کیا ہے، سب کی مشترکہ رائے تھی۔ چاچا بوٹا بلایا پھر رہا تھا، مولوی صاحب کو بلوا کر گھر کے چاروں کونوں میں دم کروایا تھا اور وہ مزے سے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ ننھا دفتر سے تھوڑا لیٹ آیا تھا، جرسی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خراما خراما چلا آ رہا تھا، جب عقب سے آواز ابھری، ننھے او ننھے۔ ننھے نے پلٹ کر دیکھا، نازک اندام ماہ جبین دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ ننھے نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، دونوں ہاتھوں سے بال سنوارے، پھر لپک کر قریب آیا۔ جی فرمائیے، وہ کچھ شرمائے شرمائے سے آئے تھے۔ ہیں؟ وہ متحیر سی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اجی، تو آپ کہہ رہی تھیں ننھے او ننھے؟ میں اپنے بھتیجے کو پکار رہی تھی، اس نے تنک کر کہا۔ جی؟ پیپل کے درخت کے آس پاس رینگتے 2 سالہ ننھے میاں بھی نظر آ گئے۔ وہ تن فن کرتے چوک میں پہنچے۔ بس بہت ہو گئی۔ گیند بابو کی طرف آیا تھا، اس نے کک لگانے کی بجائے کیچ کر لیا، پھر اس کی طرف پلٹ کر پوچھنے لگا، کیا ہوا ننھے بھائی؟ خبردار جو مجھے کسی نے ننھا کہا ہو۔ وہ تنک کر بولا، کیوں، تم نے اپنا نام بدل لیا ہے؟ پپا ہنس دیا۔ یارو، غور طلب مسئلہ ہے، ننھا جھنجھلایا۔ لو بھائیو، سر جوڑ کر بیٹھو، اپنا یار غور طلب مسئلہ لے کر آیا ہے، خالدی نے پکار کر کہا۔ تو دبی دبی مسکراہٹ لیے وہ سب اس کے قریب آ گئے۔ سوچو ذرا، یہ ہمارے نام ہیں، ننھا، پپا، خالدی، گڈا، بابو، حامی۔ کل تک تو یہ نام تھے، آج کچھ اور ہو گئے ہیں تو؟ خالدی نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ ذرا سوچو، ایک خوبصورت حسینہ آپ کو پکار رہی ہو اور آپ۔ اس نے دل گرفتہ انداز میں ساری تفصیل بتائی۔ حد ہے بھائی، پپا تڑپ اٹھا، کل کو یہ حادثہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ بس فیصلہ ہو گیا، آئندہ ہمیں سیدھے ناموں سے ہی لکھا اور پکارا جائے گا۔ حامی بھیا نے فیصلہ صادر کیا۔ تمہاری کیا رائے ہے چپشا؟ حامی نے گڈے کے کندھے پر دھپ رسید کی تھی۔ وہ چونک گیا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا، کل کو میری شادی ہو گئی تو میری بیوی مجھے گڈا کہہ کر پکارے گی۔ وہ بڑے تفکر سے کہہ رہا تھا، اس کی بات پر جو نعرے لگے گویا آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پاس سے گزرتے چاچا بوٹے نے خونخوار نظروں سے انہیں گھورا۔ اس کو ان لفنگوں کا چوک میں کھڑے ہو کر ٹھٹے لگانا زہر لگتا تھا۔ یہ کوئی جگہ ہے ہنسنے کی؟ ٹوکے بنا وہ رہ نہ سکے، ان کی ہنسی کو بریک لگی۔
چاچا ہنسنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بن گئی ہے پنڈ میں؟ بابو ہاتھوں میں فٹ بال گھماتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یوں لگتا ہے جیسے ہزاروں جن ایک ساتھ مل کر چیخ رہے ہوں، چاچے بوٹے نے کھوڑا۔ ہزاروں نہیں چاچا، 1 2 3 بس 6 7 جن ہیں مجھے نکال کر، بابو نے گن کر بتایا۔ یہ غدار ہے اس کو۔ حامی کی بات درمیان میں ہی تھی کہ عمران اور سلیم نے لپک کر بابو کی گردن دبوچی۔ نہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ یہ کوئی تھا ٹھکانہ ہے کھیلنے کا؟ ادھر شام ہوتی ہے، ادھر تم لوگوں کا ڈیرا یہاں چوک میں لگ جاتا ہے، آخر یہ گزرگاہ ہے، گاؤں کی بہنوں بیٹیوں کو ادھر سے گزرنا ہوتا ہے۔ چاچا بوٹا تپ کر بولا تھا۔ تو چاچا ہم نے کب کسی کو روکا ہے گزرنے سے؟ بوٹی نے حیران ہو کر پوچھا۔ قسم لے لو جو ہم نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو، دونوں آنکھوں کی بات البتہ الگ ہے۔ آخری جملہ خالدی منہ میں بولا تھا۔ چاچا، بابو نے بال خالدی کی طرف اچھالا اور خود دوستانہ انداز میں چاچے بوٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں کوئی جادو ٹونا کر گیا ہے۔ بڑا دوستانہ انداز تھا، نگاہوں میں شرارت، لبوں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ چاچا تاؤ کھا گیا، جانتا ہوں میں، سب جانتا ہوں کون میرا دشمن ہے۔ چاچے بوٹے نے کھا جانے والی نظروں سے باری باری سب کو گھورا۔ ایک ایک کو گولی سے اڑا دوں گا، پر کیا کروں گولیوں کی تعداد کم ہے۔ گولیوں کا کوئی مسئلہ نہیں چاچا بوٹے، ہم سے لو، حامی بھیا نے آفر کی، مگر اب میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، میں نے بھی سائیں جی سے تعویذ لے لیے ہیں۔ وہ تعویذ رکھے کہاں ہیں چاچا؟ عثمان نے اچانک پوچھا۔ بیرونی دروازے پر، تمہیں کیوں بتاؤں؟ چاچے نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ یوں ہی چاچا، معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا، وہ سب کی طرف دیکھ کر بولا۔ سب جانتا ہوں میں، کتنے پانی میں ہو تم لوگ؟ چاچا بوٹا بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ پانی میں؟ پر یار ہم لوگ تو خشکی پر نہیں ہیں۔ گڈے نے پریشان ہو کر زمین کو دیکھا۔ ننھے کی تان وہیں ٹوٹی۔ کہہ دیا نا یار، آئندہ تجھے سیدھے نام سے پکاریں گے، بوٹی نے کہا۔ بابو اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو چلتا ہوں، دیکھوں محمد علی نے بھینسوں کو چارہ ڈالا کہ نہیں۔ بابو نے ہاتھ جھاڑے۔ جا جا، تجھے تیری بھینسیں یاد کر رہی ہیں۔ خالدی ہنس دیا۔ آپ بکواس کم کیا کریں خالدی بھائی۔ اچھا جاتے ہوئے شیدو کو بھجوا دینا، ہمارے پارٹنر تو پورے ہونے چاہئیں، عثمان نے پکار کر کہا تو وہ سر ہلا کر اٹھ گیا۔ دروازہ بند تھا، کیونکہ جلدی میں تھا، اسی لیے کھٹکھٹایا کم اور دھڑ دھڑ زیادہ کیا تھا۔ کیا مصیبت ہے بابو تمہیں؟ ابھی میں نے انیسہ کو سلایا تھا۔ پینی نے چنچلا کر دروازہ کھولا۔ وہ شیدو کی بہن تھی، بابو کو دیکھتے ہی برس پڑی۔ توحید کو بھیجنا، ادھر بلا رہے ہیں۔ ادھر کون توحید رہتا ہے، پاگل ہو گئے ہو تم؟ اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ ہیں؟ بابو بھونچکا رہ گیا۔ تبھی دروازہ دوبارہ کھلا۔ شیدو بھائی کا پوچھ رہے ہو تو سیدھی طرح سے کہو، پینی نے جھنجھلا کر کہا۔ تو بابو بس سر کھجا کر رہ گیا تھا۔ احتسام پلیز مجھے ماموں کے ہاں چھوڑ آؤ، وہ اس کو ڈھونڈتی ہوئی کمرے تک آئی تھی۔ دروازہ نوک کر لیا کرو، احتسام نے ٹوکا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، یہ لو۔ مینا نے جھنجھلا کر اندر کھڑے کھڑے دروازہ نوک کیا تھا۔ احمق ہو، احتسام ہنس دیا۔ ہاں احمق ہوں، اسی لیے تو پھوپھو چاہتی ہیں کہ مجھے سرتاپا بدل دیں۔ وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ احتسام نے پین بند کر کے ٹیبل پر رکھا، پھر ذرا سا اس کی طرف مڑ گیا۔ بس وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ تم میں کوئی کمی نظر نہ آئے۔ کمی؟ اینا نے سر اٹھا کر احتسام کو دیکھا۔ کمی کس میں نہیں ہوتی احتسام، کون ہے جو مکمل ہو؟ تمہیں ہونا چاہیے، احتسام نے برجستہ کہا تو وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ تم مجھ سے کچھ زیادہ کی توقع نہیں کر رہے احتسام؟ اینا کی گہری نگاہ نے اس کا چہرہ کھوجا۔ احتسام خاموش ہو گیا۔ اینا چند قدم چل کر دیوار پر لگے اس کے پورٹریٹ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میری اپنی بھی ایک شخصیت ہے احتسام مراد، میری اپنی کچھ خواہش، کچھ آرزوئیں، میرے اپنے کچھ خواب۔ تمہارے سارے خواب اب میرے حوالے سے ہونے چاہئیں اینا ڈیئر۔ اس کا لہجہ اور انداز شوخ تھا۔ اینا سر جھٹک کر مسکرائی، پر اس کی مسکراہٹ میں محض بے ساختگی نہیں تھی۔ کیا ہوا ممی کی کسی بات پر اپ سیٹ ہوئی ہو؟ احتسام نے دھیان سے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ سب تو چلتا ہے پھپھو۔ اچھا خیر چھوڑو، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اینا، بس اتنا یاد رکھو کہ ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، اور اسی اظہار کے بعد وہ کمزور پڑ جاتی ہے کہ بہت کچھ نہ چاہتے اور ناپسندیدہ ہونے کے باوجود وہ قبول کرنا پڑتا تھا۔ کیا سوچنے لگیں؟ احتسام نے ذرا سا جھک کر بیڈ سائیڈ کی دراز کھولی۔ کچھ نہیں، وہ سر جھٹک کر دیوار پر لگی اس کی تصویر دیکھنے لگی۔
یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ احتسام نے خوبصورت گولڈن رسٹ واچ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ میرے لیے؟ اینا نے حیرت سے اسے پھر گھڑی کو دیکھا۔ اب ہونکوں کی طرح میرا منہ مت دیکھو، لو پہنو۔ احتسام نے ٹوکا تو اس نے جھیپ کر گھڑی پکڑ لی۔ ابھی پہنو، وہ استحقاق بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اینا نے گھڑی پہن کر کلائی سامنے کی۔ کیسی لگ رہی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس گھڑی کی تعریف کروں یا تمہارے ہاتھ کی؟ ویسے یہ گھڑی اتنی قیمتی تھی نہیں جتنی اس وقت لگ رہی ہے۔ اس نے دھیرے سے گھڑی کا ڈائل چھوا۔ اینا نے ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر نارمل سے انداز میں بولی، میں نہا لوں پھر مجھے چھوڑ آنا۔ اینا ڈیئر، گفٹ لینے کے بعد تھینک یو بولتے ہیں۔ نہ جانے کیوں کسی بھی خوبصورت لمحے کے بعد احتسام کو کوئی نہ کوئی بات اسے چڑھا کر رکھ دیتی تھی، یا شاید اسے عادت ہو گئی تھی اینا کی ہر بات پر گرفت کرنے کی۔ وہ بری طرح چڑھ گئی۔ احتسام، میں بچی نہیں ہوں جو تم نے مجھے ہر بات سمجھائی ہو، اور مجھے اس قسم کی فارمیلٹیز نبھانا نہیں آتی۔ تو سیکھو نا۔ تم مجھے ڈراپ کرو گے یا نہیں؟ کر دوں گا ابھی تھوڑی دیر بعد، تم ممی سے اجازت لے لو۔ اس نے پھر سے فائل کھول دی۔ پوچھ لیا ہے میں نے، بس میں نہا کر کپڑے بدل لوں۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے پلٹی۔ نہانے کے بعد وہ اپنے لمبے گھنے بالوں کو سلجھا رہی تھی جب پھپھو آئیں۔ تو جا رہی ہو تم؟ جی پھپھو، میں پھر آؤں گی۔ میں تو چاہتی تھی اینا تم یہ چھٹیاں یہیں گزارو۔ پھپھو بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ پھپھو، میں نے مامی اور بی بی سے وعدہ کیا تھا کہ گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ ان کے قریب آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تیاری کرو۔ احتسام انتظار کر رہا ہے، 1 تو 10 گھنٹے تمہارے بال سوکھنے میں لگ جائیں گے۔ اینا، تم بال کٹوا کیوں نہیں لیتی؟ ایک نئی فرمائش۔ اینا نے دہل کر پھپھو کو دیکھا۔ پھپھو، یہ میرے اتنے خوبصورت بال ہیں، کتنی محنت سے تو بڑھائے تھے میں نے۔ تمہاری مرضی ہے مگر ذرا جلدی کرو، احتسام زیادہ انتظار نہیں کرتا، پھپھو نے کہا تو وہ تیزی سے بالوں میں بینڈ ڈال کر باہر بھاگی۔ کب سے بیٹھا ہوں، احتسام نے کہا تو وہ چڑھ گئی۔ 10 گھنٹے بابو کو انتظار کرواتی ہوں ہاسٹل میں، اس نے تو مجھے کبھی نہیں کہا۔ احمق ہے وہ، اور میرا مقابلہ اس سے مت کیا کرو۔ کتنا فضول لہجہ تھا احتسام کا، اینا کو برا لگا تو خاموش ہو کر باہر جھانکنے لگی۔ اب خفا ہو کر بیٹھ جاؤ، نہیں تو۔ وہ سر جھٹک کر اپنا منہ ٹھیک کرنے کی صحیح کرنے لگی، پھر کچھ یاد آنے پر اس کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگی، احتسام، پھپھو کہہ رہی تھی بال کٹوا لو۔ ہاں تو کٹوا لو، تم پر سوٹ کریں گے۔ وہ کتنے آرام سے کہہ گیا تھا۔ اینا سچ مچ خفا ہو کر بیٹھ گئی۔ چاچے بوٹے کے دروازے پر سے تعویذ غائب ہو گئے۔ صبح جب وہ اٹھا تو دروازہ کھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ خوب زور لگانے کے بعد جب وہ دیوار پھلانگ کر باہر آیا تو پتہ چلا بھینسوں کے چارے والی کھرلی دروازے کے سامنے اوندھے منہ پڑی تھی، جس کی وجہ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اور یہ شرارت جن نہیں کر سکتے تھے۔ چاچا اپنی بندوق کی گولیاں گن رہا تھا۔ بوٹی نے آ کر اطلاع دی تھی اور وہ سب اب بھی سب سے بے نیاز فٹ بال کھیل رہے تھے۔ پہلے ثبوت تو لائے چاچا، بابو نے کک لگائی۔ فٹ بال اڑتا ہوا رمشا کے کندھے سے ٹکراتا ہوا رائما کے سر پر لگا۔ ان کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ بس بس گڑیا، کچھ نہیں ہوا۔ مہلانے پچکارنے کے بعد بابو نے ساری جیبیں کھنگال کر اکلوتا سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھا، تب اس کا راگ بند ہوا تھا۔ وہ ہم سے اتنا عاجز ہے کہ بغیر ثبوت کے بھی شوٹ کر سکتا ہے، پپا بولا۔ ایک وہ کیا، ہم سے تو پورا گاؤں عاجز ہے، خالدی نے ہنس کر فٹ بال مخالف ٹیم کی طرف اچھال دیا۔ حالانکہ ہم بہت معصوم لوگ ہیں، یہ گڈا تھا۔ اپنے بارے میں بے وقوف کا لفظ استعمال کرو، ہمیں اعتراض نہیں، بابو ہنسا۔ بابو بھائی، او بابو بھائی۔ رشنا بیٹھک کا دروازہ کھولے اسے پکار رہی تھی۔ کیا ہے؟ مامی کہتی ہیں گندم چکی پر رکھ آؤ۔ اس نے ہاتھ ہلا کر گویا ٹالا تھا۔ رکھ آؤں گا۔ میچ آخری مراحل میں تھا۔ گلی کے موڑ پر باجی اسلم حسب معمول دودھ کی بالٹی سر پر رکھے نمودار ہوئیں۔ عین اسی لمحے عمران نے کک لگائی تھی۔ فٹ بال اڑتا ہوا ان کی دودھ کی بالٹی میں جا گرا۔ لو مارے گئے، بھاگو یارو۔ باجی اسلم نے شرربار نگاہوں سے انہیں گھورا ہی تھا کہ عمران نے بھاگنے کے لیے پر تول لیے۔ میرا خیال ہے اب بھاگنا مشکل ہے، بےعزتی کروا لیتے ہیں۔ گڈے نے فوراً ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ضرور، کیوں نہیں۔ بیٹھک کا دروازہ سامنے ہی کھلا تھا۔ بابو لپک کر اندر جا گھسا۔ نہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ باجی اسلم کی آواز گونجی۔ آتی ہے مگر ہم لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ وہ الٹا شرمندہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ خالدی نے لقمہ دیا۔ بابو سر ہلاتے ہوئے باتھ روم کے رستے گھر میں چلا گیا۔ سارے صحن میں دھواں پھیلا تھا۔ وہ اس طرف آیا جہاں کمرے کے ساتھ سیمنٹ کی چھوٹی 3 دیواریں بنا کر کچن کے علاوہ کھانے پکانے کا انتظام تھا۔
اینا دھوئیں میں پھونکے مار مار کر بے حال ہو رہی تھی۔ آگ تھی کہ جلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ تم جن نکال رہی ہو؟ دیوار پر ہاتھ رکھے وہ متبسم لہجے میں پوچھنے لگا۔ نکل تو آیا ہے، وہ چڑھ کر بولی تھی، ساتھ ہی دوپٹے کے کونے سے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ یہ تم کر کیا رہی ہو؟ وہ گھوم کر اس کے قریب بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے میں ڈالنے لگا۔ چائے بنا رہی ہوں اپنے لیے۔ عجیب لوگ ہو تم بھی، مہمان خود اپنی خاطر مدارت کرتے ہیں۔ اینا نے اس کی میزبانہ غیرت کو جگانا چاہا۔ وہ ہنسنے لگا۔ مہمان کون؟ بھاڑ میں جاؤ، اینا نے چڑھ کر کہا، پھر ارد گرد ماچس ڈھونڈنے لگی۔ نہ جانے کہاں رکھ دی تھی، شاید کوئی بچہ اٹھا کر لے گیا تھا۔ اوفو، کہیں سے ماچس ہی ڈھونڈ لاؤ بابو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ بابو نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، پھر قمیض کی اوپری جیب سے اکلوتی ماچس کی تیلی نکالی، کوئلے سے سلگائی اور آگ جلا دی۔ اینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ جیب میں ماچس کی تیلیاں رکھنے کی خاص تک ہے؟ وہ بس مسکرا کر کھولتے پانی میں پتی ڈالنے لگا۔ ہر عجیب حرکت تم سے ہی منسوب ہے بابو۔ چودھری بابو کی تو کیا بات ہے اینا بی بی، وہ اترایا، ایک عالم میری تعریفیں کرتا ہے۔ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا، سب کا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ویسے تم آئی کیسے؟ احتسام چھوڑ گیا تھا۔ ویسے اینا، تمہارا یہ کزن، آگے کچھ مت کہنا۔ اینا نے وارننگ کے انداز میں انگلی کھڑی کی تو وہ ہنس دیا۔ پتہ نہیں تم دونوں کی آپس میں بنتی کیوں نہیں؟ اینا ابلتی ہوئی چائے کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا جناب میرے بارے میں کچھ فرما گئے ہیں؟ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ تم بتاؤ، آج یونیورسٹی نہیں گئے؟ اینا نے بات بدل دی۔ یونیورسٹی بند ہو گئی ہے۔ اس نے یاد دہانی کرائی اور کھڑا ہو گیا۔ جا کہاں رہے ہو؟ مامی تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہیں۔ یہی ہوں۔ اس نے کونے میں پڑے گنے کے ڈھیروں میں سے ایک گنا چنا، اسے دو ٹکڑے کر کے چوسنے لگا۔ توبہ ہے، ستا چھوڑا ان بچیوں نے تو۔ اینا اٹھو، تم بھی کیا سوچتی ہوگی؟ مامی نے آتے ہی کام میں لگا دیا۔ مامی زاہدہ اندر سے برآمد ہوئیں، مگر رانیہ اتنا رو رہی تھی۔ چھوڑے مامی، آپ بھی کن تکلفات میں پڑ گئی ہیں۔ یہ سوچنا ہوتا تو پھپھو کے ہاں سے جان چھڑا کر کیوں بھاگ کے آتی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اب جلدی سے یہاں سے بھاگو گی؟ بابو نے لقمہ دیا۔ خواہ مخواہ ہی، میری مامی بہت کیوٹ ہیں، وہ دلار سے بولی تھی۔ صرف مامی کیوٹ ہیں؟ بابو کان کھچا کر پوچھنے لگا۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہاری تعریف کروں گی تو غلط فہمی ہے جناب کی، اینا نے چڑھایا۔ خیر میری تعریف تو ایک عالم کرتا ہے میاں مٹھو، بڑی خوش فہمی ہے تمہیں۔ خوش فہمی؟ حسب عادت وہ کوئی ایک لفظ دہرا کر ہنسنے لگا اور اینا اس کی بات پر چڑھ گئی تھی۔ بابو کب سے کہہ رہی ہوں کہ گندم چکی پر ڈال آؤ، آٹا گھر میں ختم ہونے والا ہے۔ مامی نے ٹوکا تو وہ پلٹ کر سائیکل باہر نکالنے لگا۔ وہ اور مامی ڈپو پر کپڑا دیکھنے گئی تھیں۔ فیصلہ نہ ہوا تو کئی تھان اٹھا کر گھر لے آئیں۔ اب سر جوڑے سوچ رہی تھیں کہ کون سا سوٹ رکھا جائے اور کون سا واپس کیا جائے۔ اینا کو گرین کلر پسند تھا، مامی زاہدہ کے خیال میں گرے سوٹ کا پرنٹ زیادہ اچھا تھا۔ بابو بات تو سنو۔ وہ گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ اینا نے پکارا، دیکھو نا، میں ان میں سے کون سا سوٹ لوں؟ بابو نے سارے کپڑوں کو باری باری دیکھا، پھر اینا کو۔ یہ اچھا ہے، گرین سوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں بھی یہی کہہ رہی تھی، اینا نے خوش ہو کر بتایا۔ چلو یہی لے لو بابو، تم یہ باقی تھان واپس کر آؤ اور اس سوٹ کے پیسے دے آنا، میں ذرا نسیم کنول کے گھر جا رہی ہوں۔ مامی نے رانیہ کو کندھے سے لگایا۔ بابو کچن میں چلا گیا۔ اینا کچھ دیر بیٹھی سوٹ دیکھتی رہی، پھر اکتا کر کچن میں چلی آئی۔ بابو آلو کے کتلے کاٹ رہا تھا، ایک پیالے میں بیسن گھول رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو بابو؟ بھنگڑا ڈال رہا ہوں۔ بکو نہیں، اینا ہنس دی۔ بابو نے ایک پل کو رک کر اس ہنسی کی کھنک کو جذب کیا، پھر سے مصروف ہو گیا۔ اینا اس کے چلتے ہوئے ہاتھ دیکھتی رہی۔ جب بھی وہ یہاں آئی تھی اس نے یہی دیکھا تھا کہ اس نے کبھی اپنے کام کے سلسلے میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ اپنے کیا، دوسرے ہزاروں کام تھے جو اس نے اپنے ذمے لے رکھے تھے، اور یہ ڈھیروں کام کرتے ہوئے اینا نے کبھی اس کے ماتھے پر بل نہیں دیکھے تھے۔ یوں ہی تو ہر شخص اس کی تعریفیں نہیں کرتا تھا۔ بہت چھوٹا سا تھا جب چھوٹی خالہ اسے یہاں لے آئی تھیں، اور بابو بہت حیران ہو کر کہتا تھا، میں حیران ہوں کہ میری ماں نے اپنا پہلا بیٹا ہی دے دیا۔ چھوٹی خالہ کی شادی ہو گئی، ممانی زاہدہ گھر آ گئیں، وہ بھی بہت اچھی طبیعت کی خاتون نکلیں تو وہ یہاں سے جانے کا رستہ ہی بھول گیا۔ ماں بلاتی رہتی، کبھی آ کر مل جاؤ، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا دیتا۔ فرصت نہیں، اگر میرے جائزے سے فرصت مل گئی ہو تو ذرا آگ جلانے کی زحمت کر لیں۔ بابو اچانک سر اٹھا کر بولا تھا، جو وہ بے دہانی میں اس پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ چیپ کر بولی تھی، بدتمیز، اتنے سپرمین نہیں ہو تم۔
سپرمین ہوگا تمہارا وہ اعتصام، میں تو ہوں چودھری یاسین۔ فار گاڈ سیک بابو، کوئی موقع تو جانے دیا کرو۔ اس نے چڑھ کر ہاتھ جوڑے۔ چلو جانے دیا۔ وہ بیسن میں نمک مرچ ملانے لگا۔ تمہارے ایگزامز کب ہو رہے ہیں؟ کون سے ایگزامز؟ اس نے ہرا دھنیا ڈھونڈا۔ ایم اے کے۔ یونیورسٹی والوں کو پتہ ہوگا۔ کیسی لاپرواہی تھی اس کے انداز میں۔ تمہاری تیاری کیسی ہے؟ گھر میں اکیلی تھی، بور ہونے سے زیادہ بہتر تھا اس سے باتیں کر لی جائیں۔ کر لیں گے تیاری، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ سارا سامان اٹھا کر کچن سے باہر نکل گیا۔ بابو، کبھی تو کسی بات کا سنجیدگی سے جواب دے دیا کرو۔ کیا مطلب؟ میں بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ذرا پیسنا۔ اس نے ہری مرچیں اینا کے سامنے رکھیں۔ ذرا سی دیر میں وہ کڑھائی چڑھائے آلو کے کتلے بیسن لگا کر مل رہا تھا۔ سامنے ہی دہی کا رائتہ بھی تیار تھا۔ بابو، تمہیں جاب تو کوئی دے گا نہیں، میرا خیال ہے یہی کام شروع کر دینا۔ آلو کے کتلے بہت مزے کے تھے، کچھ بھوک بھی لگی تھی سو وہ کھائی گئی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ بابو کی ہر بات ہی الٹی تھی۔ ابھی تو تم نے میرے ہاتھ کے پکوڑے نہیں کھائے۔ بابو، تم نے کبھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچا ہے؟ اینا نے کتلا پلیٹ میں رکھ کر بہت سنجیدہ نظروں سے بابو کو دیکھا۔ اسے اپنا یہ سادہ اور لاپرواہ سا کزن بہت عزیز تھا، جسے احساس بھی نہ تھا کہ وہ اس گھر اور اس گھر کے لوگوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ اینا کو کبھی وہ ایک بچے کی طرح لگتا، معصوم اور بے ریا، اور کبھی اسے لگتا وہ ایک سنجیدہ انسان ہے، اپنی ذات میں تنہا اور حساس۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرے بارے میں سوچنے والے بہت ہیں۔ ادھر میرے ماموں ممانی، ادھر میرے امی ابا۔ ماموں تمہارے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ تم اسٹڈیز پر ذرا دھیان نہیں دے رہے۔ یہ اسٹڈیز بھی کوئی دھیان دینے والی چیز ہے؟ بابو کا کام ختم ہو گیا تھا سو وہ مزے سے کھا رہا تھا۔ ہاں، اور وہ سب دھیان دینے والی چیزیں ہیں۔ کبھی کسی کے کھیت سے گنے چرا لیے، کہیں باغ پر چھاپا مارا تو کبھی آلوؤں کا کھیت اجاڑا۔ کوئی فلم ایسی بھی ہے تو جو تم نے نہ دیکھی ہو؟ سارا دن چوک میں اپنے لفنگے دوستوں۔ دیکھو، ان کو کچھ مت کہو، ان میں سے کچھ ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اس نے بغیر غصہ کیے بڑے آرام سے سمجھایا تھا، جیسے اس کے غصے سے مزہ لے رہا ہو۔ اچھے رشتہ دار ہیں، بگاڑ رکھا ہے تمہیں۔ ہے بابو بگڑ گیا ہے؟ مجھے تو خبر بھی نہ ہوئی، وہ بڑی حیرت سے بولا۔ سارا دن حامی کی بیٹھک میں کیا کرتے ہو؟ اتنے فضول واقعے سنے ہیں میں نے اس کے بارے میں۔ کون سے واقعے سن لیے؟ بابو، تم کبھی سدھرو گے بھی کہ نہیں؟ بس یہ اینا کی جھنجھلاہٹ کی حد تھی۔ بابو سدھر سکتا ہے اگر… بابو کی ایک سرسری سی نگاہ اینا کی طرف اٹھی، پھر وہ سر جھٹک کر خاموش ہو گیا۔ اگر… اینا نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ اگر بابو کو ایک کپ چائے مل جائے، وہ بھی میں بناؤں یا تم بنا دو گی؟ کس آسانی سے وہ بات بدل گیا تھا۔ بنا دیتی ہوں۔ پتہ نہیں تم مجھے اتنا غصہ کیوں چڑھا دیتے ہو۔ اتنا غصہ نہیں کرتے اینا بی بی۔ وہ آرام سے کہہ کر اٹھ گیا۔ اینا چائے کا سامان لیے کچن میں چلی آئی۔ سردی کی شدت میں ایک دم ہی اضافہ ہوا تھا۔ صبح تو کمرے سے باتھ روم تک کا دروازہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ در و دیوار دھند میں لپٹے تھے۔ وہ سب پچھلے کمرے میں دری پر لحاف اوڑھے آگ سینکنے اور مونگ پھلی کھانے میں مشغول تھے۔ بابو حسب معمول رمشا کو چھیڑ بیٹھا تھا اور اب دونوں کی زور و شور سے لڑائی ہو رہی تھی۔ بابو، تم بھی بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتے ہو، تھوڑا رعب رکھا کرو۔ بابو نے ایک بار پھر خاموش بیٹھی رمشا کے سر پر چپت رسید کی تھی۔ بابو کا رعب بہت ہے، وہ ہنسا۔ یہ بابو، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ زاہدہ مامی کی طرف پلٹی۔ بابو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا، بابو بہت گہرا بندہ ہے۔ بابو، کبھی سنجیدہ ہو کر بات کر لیا کرو۔ اینا جب بھی اس سے بات کرنا چاہتی وہ یوں ہی ٹال دیتا تھا۔ ماموں خفا رہتے کہ وہ پڑھتا کیوں نہیں ہے۔ بابو کا ایک ہی شوق تھا، کرکٹ۔ یونیورسٹی کی ٹیم کی طرف سے کھیلتا، اچھا پلیئر تھا۔ ساری ٹیم میرے سر پر چلتی ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ تبھی تمہارے سر کے بال کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اینا لقمہ دیتی۔ مجھے تو صرف کرکٹ اسٹار بننا ہے۔ وہ تم بن چکے، مامی زاہدہ نے لقمہ دیا۔ دیکھنا، جب میں شارجہ میں اپنا میچ کھیلوں گا تو شہرت کا آسمان میرے قدموں تلے ہوگا۔ وہ ایک ہی جسٹ میں نہ جانے کہاں پہنچ گیا تھا۔ صاحب، واپس آ جائیے۔ اینا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک کر ہنسنے لگا۔ سنو، آٹوگراف ابھی لے لو یا بعد میں دے دو گے؟ وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ ابھی لے لو، بعد میں تو مجھے فرصت نہیں ملے گی۔ بابو شوخ لہجے میں گویا ہوا تو اینا نے اسے کشن مارا۔ دروازے پر دستک ہو رہی ہے باؤ، مامی زاہدہ نے کہا تو وہ رمشا کے سر پر چپت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ رمشا چیخ اٹھی تھی، ہرنی ناک والی۔ وہ چڑھتا ہوا گیا تھا، ان دونوں کی نہیں بنتی۔ مامی زاہدہ تنگ آ جاتی تھیں ان کی لڑائی سے۔
تبھی بابو کی میت میں کچھ مہمان آ گئے لیا سے۔ مامی زاہدہ ان کی پذیرائی کو آگے بڑھ گئیں۔ ایک تو تمہارے ہاں مہمان بہت آتے ہیں بابو۔ اسے مہمانوں کی بے وقت آمد کھٹکتی تھی۔ تو بند کرا دوں ان کا آنا؟ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ خیر ایسا بھی نہیں کہا میں نے۔ اینا نے انار کی خوش ٹہنی توڑی اور ابر آلود آسمان کو دیکھنے لگی۔ بابو مجھے یہ موسم بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ اینا کی نگاہوں نے آسمان پر اڑتے آوارہ تنہا پرندوں کا تعاقب کیا۔ بابو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے بادلوں کی اونٹ سے جھانکتے سورج کی پہلی کرن جیسی انوکھی اور خوبصورت لگی، اور اپنے ہی کسی احساس سے خوفزدہ ہو کر وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا تھا، ایسا کیا ہے اس موسم میں؟ میرا دل چاہتا ہے میں آوارہ بادل بن جاؤں۔ وہ خوفناک لہجے میں بولی۔ آوارہ بادل؟ بابو نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اینا کے لہجے میں خفگی در آئی تو بابو کان کھجا کر بولا، بہت عجیب باتیں کرتی ہو تم۔ تمہیں لگتی ہیں اینا وہ لوگ چائے نہیں پئیں گے کھانا کھائیں گے؟ بابو تم بھاگ کر گوشت وغیرہ لے آؤ۔ مامی زاہدہ اندر سے برآمد ہوئیں۔ آپ ان کے پاس بیٹھے مامی، میں اور بابو پکا لیں گے، اینا نے کہا تو بابو نے چونک کر اسے دیکھا۔ خانسامہ ہی سمجھ لیا ہے تم نے تو۔ میں نے سنا ہے تم گوشت بہت اچھا پکاتے ہو۔ میں ہنڈیاں پکا دیتا ہوں، تم بھینسوں کا دودھ دھو آؤ۔ اب یہیں کھڑی باتیں کرتے رہو گے؟ مامی زاہدہ نے جھنجھلا کر کہا تو وہ سائیکل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اینا پیاز وغیرہ کاٹنے لگی، تبھی دھیان پلٹ کر احتسام کی طرف چلا گیا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی احتسام نے ایک بار بھی پلٹ کر فون نہیں کیا تھا، اور جب سے اسے احتسام کی پسندیدگی پتہ چلی تھی اور پھپھو نے اس کے رشتے کی سرسری انداز میں بات کی تھی، وہ غیر محسوس طریقے سے ان کی پسند میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی احساس ہوتا تو وہ عجیب سے انداز میں سوچنے لگتی، میری اپنی شخصیت کہاں ہے؟ پتہ نہیں تم بیٹھے بیٹھے کہاں پہنچ جاتی ہو؟ بابو نے اس کے قریب سودے کا لفافہ رکھا۔ یہیں ہوں، وہ چونک کر بولی۔ بابو دودھ کی بالٹیاں اٹھانے لگا۔ بابو، اینا نے بڑے پیار سے پکارا تھا۔ وہ دروازے میں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے آگ نہیں جلتی، اینا بے چارگی سے بولی۔ لو، بابو سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ پھر اس نے بالٹیاں رکھیں، اوپر سے لکڑیاں، گنے کی گھوڑی لا کر آگ جلا دی۔ پھر ہنس کر بولا، میرا خیال ہے میں خواتین والے کام بھی بہت اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ تو پھر تم ہی کر لیا کرو۔ اس نے ہنڈیاں چڑھائی۔ جب تک اس کی ہنڈیاں تیار ہوئی بابو دودھ لے آیا تھا۔ اب میں سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے کہا اور بیٹھک میں جا گھسا۔ اینا نے مٹر پلاؤ بنایا اور کسٹرڈ تیار کیا، سلاد بنا رکھا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مامی زاہدہ بھی آ کر ہاتھ بٹا جاتیں۔ روٹیاں توے پر پکتی تھیں، جو تنہا اینا کے بس کی بات نہیں تھی۔ بی بی اپنی بیٹی کے گھر کل گئی تھیں، سو وہ بابو کے سر پر جا پہنچی۔ بابو، بابو! وہ شاید سچ مچ سو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ روٹیاں سیکو آ کر۔ مارے گئے، ایک تو یہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اینا نے چڑھایا۔ چلو آٹا لے کر، میں آ رہا ہوں۔ اس نے اپنی جوگر پہنے، ہوا سرد مگر تیز تھی۔ بابو، مجھے کسی دن مربے کی سیر کرنے جانا ہے، پیڑے بناتے ہوئے اینا نے کہا۔ جس دن میں پجارو لے لوں گا تب جانا۔ بابو نے آگ جلا کر تیلی حسب معمول قمیص کی اوپری جیب میں ڈال دی تھی۔ تب تو میں جا چکی۔ آگ ڈھنگ سے جل ہی نہیں رہی تھی، دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا۔ وہ چڑھ کر بولی تھی، کیا مطلب؟ مجھے گاڑی لینی ہے، اس کو جوتنے کے لیے بیل بھی خرید لینا۔ کمال ہے، یعنی میری بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں؟ وہ کھانستے ہوئے بولا۔ سارا دھواں اسی طرف جا رہا تھا۔ آگ تو جلاؤ تم، ہوا تیز ہے۔ بابو کا برا حشر ہو رہا تھا۔ اٹھ کر اس طرف آؤ۔ اینا نے پرات ایک طرف کی، وہ ابھی کھڑا ہی ہوا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے نے چنگاریاں اڑائیں اور گنے کی سوکھتی گھوڑی گنے کے اوپر سے اترنے والی چھال پر جا پڑی، ساتھ ہی آگ بھڑک گئی تھی۔ اوفو، یہ کیا ہوا؟ اینا گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ آگ لگ گئی ہے، بابو نے گویا اطلاع دی۔ اس کا اطمینان ہنوز برقرار تھا، ساتھ ہی وہ پاؤں کی مدد سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تیز ہوا اسے مزید بھڑکا رہی تھی۔ پانی لاؤ نا۔ اینا دور کونے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ بابو نیچے سے پانی کی بالٹی لے کر آیا، مگر آگ بجھنے تک ساری گھوری جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اب کیا کریں؟ اینا نے پریشانی سے پوچھا۔ آؤ، وہ ساتھ والی چھت پر چلا گیا۔ یہ حیدر بھائی کا گھر تھا، جو ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کے توے پر روٹیاں پکا کر نیچے آئے۔ انہوں نے کسی سے آگ لگنے کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر تھوڑی دیر میں نسیم کنول آ کر پوچھ رہی تھی، آپ کی چھت پر آگ کیسے لگی؟ آگ؟ کون سی آگ؟ بابو کے لہجے میں معصومانہ سا تحیر تھا۔ لگی تھی، میں نے خود دیکھی تھی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اچھا، وہ تو ہم لوگ آگ لگا کر دیکھ رہے تھے
کہ کس طرح لگتی ہے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر ہنسا تھا۔ اینا بس اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ وسیع و عریض صحن میں سرما کی نرم گلابی دھوپ بکھری تھی۔ اس دھوپ میں ماں کی گود جیسی گرمی تھی جو اسے دھیرے دھیرے تھپک رہی تھی۔ وہ چارپائی پر کسل مندی سے پڑا پاؤں جھلاتے ہوئے انار کے پیڑ کی ٹنڈون شاخوں کی عقب میں ڈولتی پتنگ کو دیکھ رہا تھا۔ منڈیرے پر کوے کی کائیں کائیں نے شور مچا رکھا تھا۔ صحن کے کونے میں تازہ شلجموں کا ڈھیر نل کے نیچے لگا تھا۔ بی بی ان کو دھو دھو کر ٹوکرے میں رکھ رہی تھیں۔ رائمہ ان کے ارد گرد شلجموں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دو تگڑے بکرے دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ گھسے اور شلجموں کے چھلکے کھانے لگے۔ باؤ او باؤ، اٹھ کر دروازہ بند کرو۔ بی بی نے حسب معمول ان کے نک نیم کو مزید مختصر کیا۔ وہ سنی انسنی کر کے یوں ہی پڑا رہا۔ آگ اور دھوئیں سے الجھتی اینا نے سر اٹھا کر بابو کو دیکھا۔ اس نے بابو کے پاس ایسے فرصت کے اوقات بہت کم دیکھے تھے۔ اینا نے دوپٹے سے آنکھوں سے بہتا پانی صاف کیا۔ ادرک منڈیر پر ٹکا کر اس کے پاس چلی آئی۔ ہاتھ میں مٹروں سے بھری ٹوکری تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ بہت سنجیدہ نظر آ رہے ہو۔ بابو نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا اور بیٹھ گیا۔ سنجیدگی کا دوسرا مطلب طبیعت کی خرابی ہے کیا؟ بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ مسکرایا۔ کم از کم تمہارے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر رائمہ کو دیکھنے لگی۔ بابو سر جھٹک کر خاموش ہو رہا۔ بابو، عید آ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اینا نے گویا اطلاع دی تھی۔ تو کیا آنے نہ دوں؟ روک دوں؟ وہ اس کے ساتھ مٹر چھیلنے لگا۔ اوفو، میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ عید پر کیا پہنو گے؟ جو تم کہو۔ وہ موڈ میں آیا۔ ساڑی پہن لوں؟ اینا نے جل کر کہا۔ تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ محترمہ، اس عید پر لباس سے زیادہ بکروں کی فکر کی جاتی ہے۔ کیوں، کیا بکروں کی کھال پہننے کا ارادہ ہے؟ اینا نے چڑھ کر کہا تو بابو نے جھٹ سر ہلایا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں، بشرطے کہ تم یہ عید کسی جنگل میں گزارنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ آئیڈیا تو یہ بھی برا نہیں اگر… اور حسب معمول بہت سی باتوں کی طرح وہ یہ بات بھی ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ اگر… اینا کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ بابو ابھی بات بدلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ منڈیر پر بیٹھے کوے نے جھپٹ کر ادرک پنجوں میں دبایا اور اڑ گیا۔ اینا ارے ارے کہتی رہ گئی۔ پھر اس کا بازو کھینچ کر بولی، کوا ادرک لے گیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ بابو نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ اوفو، وہ باہر سڑک پر گری ہے۔ اینا کی نگاہیں کوے کے تعاقب میں تھیں۔ وہ باہر کھمبے کے تار پر بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ ادرک اس کے پنجوں سے چھوٹ چکی تھی۔ میں تو کہتا ہوں آج ہنڈیا میں ادرک نہ ہی ڈالو۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے بولا تھا۔ گویا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ غصے میں کہہ کر مٹر چھیلنے لگی۔ اندر فون کی بیل بج رہی تھی۔ اینا، اعتصام کا فون ہے۔ مامی زاہدہ کی آواز آئی۔ اعتصام کا؟ وہ مٹر چھوڑ چھاڑ اندر کی طرف لپکی۔ بابو نے اس کا بے تاب ہو کر اٹھنا بہت محسوس کیا اور لب بھیج کر رہ گیا۔ بی بی اٹھ کر بکریوں کو باہر نکالنے لگی تھیں۔ باؤ، یہ شلغم توحید کے گھر دے آؤ، بی بی نے پکار کر کہا۔ اچھا، اس نے محض ٹالا تھا کہ ذہن کہیں اور الجھا تھا۔ اعتصام کا فون تھا۔ کوئی فنکشن ہے پھپھو کے ہاں؟ بلا رہے تھے بابو۔ تم مجھے چھوڑ آؤ گے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ دو گاڑیاں ہیں ان کے ہاں، ایک تمہارے لیے کیوں نہیں بھجوا دیتے؟ اٹھتے ہوئے بظاہر وہ نارمل سے لہجے میں بولا تھا، مگر اینا کو اس کا لہجہ عجیب سا لگا۔ تبھی بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر روکتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ تم دونوں ایک دوسرے سے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ بابو نے ایک لمحے کو اس کی نازک گرفت اپنے ہاتھ پر محسوس کی، پھر ایک ہلکے سے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا، کبھی یہ سوال اعتصام صاحب سے بھی کیا ہے؟ اینا نہ جانے کیوں خاموش ہو گئی تھی۔ اچھا، اب یہ منہ مت بناؤ، چھوڑ آؤں گا، وہ سابقہ موڈ میں واپس آ کر بولا اور ذرا چھپ کر چارپائی کے نیچے چپل ڈھونڈنے لگا۔ چپل وہاں ہوتی تو ملتی۔ رائمہ اپنے ننھے ننھے پاؤں میں اس کی چپل پہنے گسر گسر کر رہی تھی۔ بابو، تم بہت اچھے ہو، حسب معمول وہ بے اختیار بولی تھی۔ یہ نئی اطلاع ہرگز نہیں ہے، بابو مسکرایا۔ رائمہ کو بہلا پھسلا کر اپنے چپل لیے اور باہر نکل گیا۔ اینا مٹر چھیلتے ہوئے سوچنے لگی، کالج کھلنے میں بس چند دن ہی باقی تھے۔ حقیقتاً اس کا یہاں دل لگ جاتا تھا۔ ماموں بی بی بہت خیال رکھتے تھے، اس کے بچے اتنا پیار کرتے۔ مامی زاہدہ کے ساتھ وہ خوب دوستی تھی، اور بابو بھی جہاں تنگ کرتا وہیں رات کو گرم راکھ میں آلو دبا کر آگ سینکتے ہوئے اپنی ساری دن کی رودات، اپنی دوستوں کی شرارتیں اسے سنایا کرتا تھا۔ وہ کبھی اسے سرزنش کرتی تو کبھی اس کے ساتھ اس کی باتوں کو انجوائے کرنے لگتی تھی۔
بہرحال چھٹیاں اتنی جلد گزر گئیں پتہ بھی نہ چلا۔ ایک دم رائما کے چیخوں نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ ننگے پاؤں وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اگلے لمحے اسے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ پہلے حد سے یا رائما کو بکریوں کی گرفت سے آزاد کرائے۔ بابو دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ رائما شلجم ہاتھ میں لیے باہر کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی تھی۔ اب وہ گود میں شلجم چھپائے چیخ رہی تھی اور 4 عدد ہٹے کٹے بکرے اس کی گرفت سے شلجم چھیننے کی کوشش میں مصروف تھے۔ وہ اسے اٹھا کر اندر لے گئی تھی۔ گھنی تاریکی، ہلکی رمجھم اور سرد ہوا، آسمان پر تارے اور چاند بادل اوڑھ کر سو رہے تھے۔ تبھی گاؤں کے آخری گلی سے 5-6 سائے باہر نکلے اور مالٹوں کے باغ میں گھس گئے۔ انتہائی نامعقول وقت ہے یہ۔ انتہائی جھنجھلائی ہوئی آواز ابھری۔ اگلی آواز محض ایک دھپ تھی جو یقیناً اس کے جواب میں تھی: بیٹے، یہی مناسب وقت ہے۔ ایسے میں تو چوکیدار کی بھی ہمت نہیں کہ گھر سے نکلے۔ یہ دوسری آواز تھی: ہاں، ایسے موسم میں دماغ صرف ہم جیسوں کے ہی خراب ہوتے ہیں۔ انتہائی جل بھن کر فرمایا گیا تھا۔ اور جو ہماری کلفی جم رہی ہے وہ؟ آواز کی کپکپاہٹ ظاہر کر رہی تھی کہ کلفی واقعی جم رہی تھی۔ ہمت کرو شہزاد، ایک حوصلہ افزا آواز آئی تھی۔ لو، منزل آ گئی۔ صبح کی روشنی میں جو درخت تاڑے گئے وہ عین ان کے نیچے کھڑے تھے۔ بابو، چڑھ اوپر، حکم صادر ہوا۔ ہرگز نہیں، جواب حسب توقع تھا۔ چڑھ تو، اور اس سے قبل کہ وہ اندھیرے میں بابو کا نفی میں ہلتا سر دیکھتے 3-4 ہاتھوں نے اسے کھینچ کھانچ کر درخت پر چڑھا دیا تھا۔ چلو اتارو۔ کیا؟ بابو کی حد درجہ متحیر سوالیہ انداز پر ان سب نے اسے اندھیرے میں گھورنے کی ناکام کوشش کی۔ اچھا، اس کی سمجھ شریف میں خود ہی آ گیا تھا۔ یہ لو پہلا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سنگترا توڑنے کی کوشش کی۔ نہ جانے کیا ہاتھ میں آیا تھا جو بابو کی چیخ اندھیرے میں گونجتی تھی۔ کیا ہو گیا؟ سب ہی نے ایک ساتھ پوچھا۔ پتہ نہیں کیا تھا، شاید کوئی جانور تھا، بابو نے سنبھل کر کہا۔ شیر ہوگا، نیچے سے بڑی معصومیت سے فرمایا گیا۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ فوراً سے بیشتر نیچے آنے کو تیار تھا مگر نیچے والوں کے متواتر دھمکیوں نے اسے دوبارہ واپس پہنچا دیا۔ بوری نکالو۔ یہ لو۔ اوفو، یہ میری قمیص کا دامن ہے۔ کوئی جھنجھلایا تھا۔ پہلا مالٹا اوپر سے نیچے آیا، ساتھ ہی ایک چیخ ابھری، اس کے فوراً بعد دوسری چیخ۔ اوفو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بابو نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھائی، پھر بھنا کر بھٹی بولا تھا: تم نے مالٹا میری ناک پر مارا تھا۔ میں نے مالٹا مارا تھا؟ تم ناک ہٹا لیتے۔ بابو ترکی بترکی بولا۔ اور یہ دوسری چیخ کس کی تھی؟ یہ موٹا میرے پاؤں پر چڑھ گیا تھا، ننا غصے سے بولا۔ موٹا کس کو کہا؟ خالدی کی آواز نے بتایا۔ اس کے پاؤں پر وہ چڑھا تھا۔ تمہیں؟ اس کے ساتھ ہی نہ جانے کس کو کیا رسید کیا گیا تھا۔ بس اندھیرے میں کچھ سائے گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ بس بہت ہو گیا، تم تو اس باغ کو ہی حامی کی بیٹھک سمجھ بیٹھے ہو۔ توحید نے سب کو ڈانٹا۔ ابھی وہ چوکیدار آ گیا تو سواد آ جائے گا۔ اس کے بعد سارا مرحلہ بہت سرعت اور خاموشی سے طے ہوا۔ آدھی کے قریب بوری مالٹوں سے بھر گئی تھی۔ خبردار اوئے، کون ہے؟ چوکیدار کی بھاڑی دھار کے ساتھ بابو ایک ہی جمپ سے نیچے آیا۔ بھاگو یارو، وہ سب بکریوں کے ریوڑ کی طرح بھاگے تھے۔ وہ مالٹے کس کے پاس تھے؟ پوٹی کو اچانک خیال آیا۔ وہیں چھوڑ دی بوری، توحید نے بتایا تو پپا ایک دم کھڑا ہو گیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مالٹے چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ بوری سمیت بھاگا نہیں جا رہا تھا، گڈا بولا۔ کچھ بھی ہو، اتنی محنت کی ہے ہم نے، پپا مسمم لہجے میں بولا۔ مار کھانے کا بہت شوق ہو رہا ہے یارو، بابو جھنجھلایا۔ بھلے کچھ بھی ہو، واپس پلٹو۔ وہ سارے کے سارے واپس پلٹے۔ چوکیدار جو سرپٹ ان کے پیچھے بھاگا آ رہا تھا ٹھٹک کر رکا۔ 6-7 سائے اس کی طرف لپک رہے تھے۔ یا الہی بخش، یہ تو کوئی بھوتنے لگتے ہیں، بھاگ ادھر سے۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا تھا۔ وہ سب ایک لمحے کو حیران ہوئے، پھر اطمینان سے کندھے پر مالٹے لادے اور حامی بھیا کی بیٹھک میں آ گئے۔ یار، وہ ہمیں دیکھ کر بھاگ کیوں گیا؟ پپا خاصا حیران تھا۔ اس نے تمہیں دیکھ لیا ہوگا میرے بھائی، پپا اچھے مالٹے الگ کر رہا تھا۔ ہاں، آنکھوں میں ٹیوب لائٹ فٹ کروا کر آیا تھا نا، وہ جل کر بولا۔ ویسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم محض انجوائمنٹ کے نام پر کیا کچھ کرتے ہیں۔ بوٹی قدرے متفکر انداز میں کہہ رہا تھا۔ سارا محلہ ہم سے تنگ ہے، کبھی کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہی نہیں۔ ڈھنگ کا کام کیوں نہیں کیا؟ سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد جو وقت ملتا ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں، ننا بولا۔ پھر بھی یار، کوئی کام تو ایسا ہونا چاہیے جس سے گاؤں والے ہم سے خوش ہو سکیں، بوٹی نے کہا۔
کر لیں گے یار، اس وقت تو یہ مالٹے انجوائے کرو، پپا بولا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دم خاموش بیٹھے بابو کو رسید کی۔ کس سوچ میں ہو بھائی میرے؟ میں کچھ سوچ رہا ہوں، بابو قدرے متفکر انداز میں بولا۔ اوئے ہوئے، بابو کو سوچنا بھی آ گیا۔ توحید ہنسا۔ حامی بھیا، بابو نے ان کو نظر انداز کر کے حامد کو پکارا۔ محبت کرنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ آخر یہ سوال صرف حامی سے کیوں؟ توحید نے گھورا۔ ان کے سابقہ تجربے کی وجہ سے۔ ہاں تو حامی بھیا، محبت کرنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ بابو پراسرار لہجے میں پھر سے پوچھنے لگا۔ حامی نے ایک پل کو اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر فوراً بولا، کسی لڑکی کا ہونا۔ اوفو، کوئی ڈھنگ کی شرط بتائیں۔ بابو اس کے نامعقول جواب پر جھنجھلایا۔ کسی خوبصورت لڑکی کا ہونا۔ حامی نے ذرا سا اضافہ کیا۔ اوفو، لڑکی تو ہے، آگے بولیں۔ ہیں؟ وہ سارے کے سارے ایک دم اس کی طرف پلٹے۔ کیا کہا تم نے؟ بوٹی کا لہجہ مشکوک تھا۔ کچھ نہیں، بابو قدرے گھبرایا۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، پپا بولا۔ یہاں کوئی دال نہیں، مالٹے کھاؤ تم لوگ، میں جا رہا ہوں۔ بابو نے ایک پل نہیں لگایا تھا وہاں سے کھسکنے میں۔ تم نے دیکھا؟ خالدی حامی کی طرف پلٹا۔ ہاں، لڑکے کے تیور کچھ بدلے بدلے سے ہیں۔ حامی نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ مگر کچھ نہیں بتائے گا، بڑا گہرا ہے، پپا بولا تھا۔ وہ سب اس بات میں سر ہلا کر رہ گئے۔ اندر آؤ نا، حسب معمول اینا نے اسے دعوت دی تھی اور بابو نے حسب معمول انکار کر دیا۔ میچ ہے میرا، صرف تمہارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ تنگ کرتی ہوں نا؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ ہاں کرتی تو ہو، بابو کے لب بے اختیار مسکرائے۔ بدتمیز، مروتاً ہی بندہ کہہ دے کہ نہیں کرتی۔ اینا نے گھورا۔ یہ کام نہیں آتے بابو کو، جیسے اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے نظر آتے ہیں۔ وہ ہنسا، پھر لہجہ بدل کر بولا، کل شام کو لینے آ جاؤں؟ اور وہ مان بھرے لہجے میں کہتے کہتے رہ گئی کہ اعتصام چھوڑ دے گا۔ کیا معلوم اس کے پاس وقت نہ ہو، یہی سوچ کر وہ بولی تھی۔ ہاں، سامان تو میرا وہیں ہے، بدھ کو کالج کھل جائیں گے، ہاسٹل بھی چھوڑنا پڑے گا۔ بابو کے لہجے میں چھیڑ تھی۔ وہ برا مان گئی۔ ماموں چھوڑ دیں گے؟ پاگل، پہلے کبھی انکار کیا ہے میں نے؟ بابو نے کہا تو وہ اسے ہاتھ ہلا کر اندر چلی گئی۔ اعتصام گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ آئے گھر میں ہمارے کبھی اس سے زیادہ کھسا پٹا شعر نہیں ملا میرے استقبال کو۔ اس سے زیادہ بھی ہے، فار گاڈ سیک اعتصام، وہ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ تو وہ ہنستا ہوا قریب آ گیا۔ کیسی ہو؟ کیسی نظر آ رہی ہوں؟ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھنا پڑے گا، وہ بند مٹھی پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے متبسم اور شریر لہجے میں گویا ہوا۔ جسٹ شٹ اپ، اینا نے اسے بری طرح گھورا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، پھپھو کہاں ہیں؟ شاپنگ؟ یہ فنکشن کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ یوں ہی، تمہیں تو پتہ ہے امی کو شوق ہے ایسی گیدرنگ کا، اور اینا کو اچھی طرح معلوم تھا، سو پھپھو سے ملاقات شام میں ہی ہوئی۔ اچانک کیسے ارادہ بن گیا؟ پھپھو کے کہنے پر اس نے سٹپٹا کر اعتصام کو دیکھا۔ اعتصام نے کافی کے مگ سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا، میں نے بلایا تھا۔ اینا تفاخر سے مسکرائی۔ اعتصام اسے کبھی نہیں بھولتا تھا۔ فنکشن کی ڈریس تو لائی ہوگی؟ پھپھو نے پوچھا۔ جی پھپھو، میں سوچ رہی تھی کچھ دنوں تک تمہارے ہاں جاؤں گی، پھپھو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے پھپھو، ابا تو بہت یاد کرتے ہیں آپ کو، اینا خوش ہو کر بولی۔ اعتصام معنی خیز انداز میں کنگارا تھا۔ اینا یکسر نظر انداز کر گئی۔ اعتصام، تم اینا کو شاپنگ کروا لاؤ، پھپھو نے اٹھتے ہی کہا۔ مگر پھپھو، میرے پاس، اینا گڑبڑا کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، ہماری خوشی ہے۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے گال تھپتھپائے۔ وہ جیسے مصلحتاً لب بھینچ کر رہ گئی۔ چلیں پھر؟ اعتصام جیسے تیار بیٹھا تھا۔ ابھی؟ اینا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ پھر مجھے جانا ہے اینا، بس ابھی وقت ہے۔ وہ گھڑی کے چمکتے ڈائل پر نظر دوڑا کر بولا۔ چلتی ہوں۔ اینا قدرے بے دلی سے اٹھی تھی اور اعتصام نے اسے جو سوٹ دلایا تھا اس کی قیمت اینا کے ابا کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھی۔ شام کو تیار ہوتے ہوئے بھی پھپھو نے اسے کئی ہدایات دی تھیں۔ وہ کچھ بیزاری سے سنتی رہی۔ یہ سب کچھ ان کے ماحول کا حصہ سہی، مگر اینا ایک سادی سی زندگی گزارنے کی عادی تھی، ایک مختلف ماحول کی پروردہ تھی، اسے یہ سب عجیب لگتا۔ مگر پھپھو کے ڈر سے وہ سب سے ہنس ہنس کر ملتی رہی۔ اعتصام آ ہی نہ سکا تھا۔ پارٹی بہت اچھی رہی تھی۔
مگر اس سارے عرصے میں رائل بلو کلر کا خوبصورت فینسی ڈریس اس کے بدن پر چبھتا رہا۔ وہی مخصوص سادہ اور بے تکلف ماحول تھا۔ مامی زاہدہ رانیہ کو گود میں لیے بیٹھی تھیں۔ رائمہ حسب معمول سب کے جوتے اکٹھے کر رہی تھی۔ رمشا اور بابو کی نوک جھوک جاری تھی۔ رشنا ہمیشہ کی طرح بابو کا ساتھ دے رہی تھی۔ اینا کی ساری توجہ ٹی وی کی طرف تھی۔ مونگ پھلی اور چائے کا دور چل رہا تھا۔ میں کہتی ہوں آپ بکرا لے کیوں نہیں آتے؟ ایک دم مامی زاہدہ نے پلٹ کر ماموں سے کہا تو وہ چونک کر بولے، کیا بکرے بٹ رہے ہیں؟ عید میں بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ مامی کو ان کا مذاق ذرا نہیں پسند آیا۔ خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ گلی میں بکرے ہی بکرے گھوم رہے ہیں، کہیں تو ایک آدھ اٹھا لاؤں۔ بابو نے رمشا کے سر پر چپت رسید کرتے ہوئے کہا، اس دفعہ قربانی بابو کی کریں گے۔ رمشا جل کر بولی تھی، اینا بھی اس دفعہ عید یہیں کرے گی۔ مامی نے اعلان کیا تو مونگ پھلی کا دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے اینا بری طرح چونک گئی۔ یہ کس نے کہا مامی؟ ہم سب کہہ رہے ہیں۔ وہ محبت سے مسکرائیں۔ ہاں آپی، آپ عید یہیں کریں گی۔ رشنا اس کے کندھے سے لٹک کر بولی۔ مامی نے ایک بات کی تھی، بچوں نے پیچھا ہی لے لیا۔ اینا جھنجھلا گئی۔ اوفو بچوں، میں سوچوں گی نا۔ بس سوچ لیا، عید اینا یہیں کرے گی۔ ماموں نے چائے ختم کر کے پیالی میز پر رکھتے ہوئے بات ختم کر دی تھی۔ پتہ ہے آپی، ہم چوڑیاں پہننے بھی جاتے ہیں چاند رات کو۔ رمشا نے خوش ہو کر بتایا۔ اس عید کی چاند رات نہیں ہوتی پھینی ناک، بابو نے چھیڑا۔ تو کیا ہوا، چوڑیاں تو پہنتے ہیں نا؟ اس نے ذرا کی۔ ہاں بھئی، چوڑیاں تو ضرور پہنیں گے، چوڑیوں کے بغیر بھی بھلا کوئی عید ہوتی ہے؟ چوڑیاں پہنیں گے اور بابو کے ساتھ جا کر پہنیں گے۔ لو مارے گئے۔ اینا کے کہنے پر بابو سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ اچھا بھئی، میں ذرا جا رہا ہوں رفیق کے ہاں، ماموں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بس کبھی گھر میں مت ٹکیے گا، مامی نے جل کر کہا۔ گھر میں تم ٹکنے نہیں دیتی، ماموں برجستہ بولے اور باہر نکل گئے۔ اوہو! اینا اور بابو نے ایک ساتھ چھیڑا تو مامی خجل سی ہو کر بابو کو ڈانٹنے لگیں، جسے وہ گھنٹے سے کہہ رہی تھیں کہ انڈے لے آؤ۔ وہ بھی مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ بچے ڈرامے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اینا، یہ اعتصام کا کیا چکر ہے؟ مامی نے اچانک پوچھا تھا۔ اینا نے سٹپٹا کر انہیں دیکھا۔ کیسا چکر پھپھو؟ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ مامی نے صاف لفظوں میں پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی۔ شاید پھپھو بھی یہی چاہتی ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو انہوں نے اب تک بات کیوں نہیں چلائی؟ پتہ نہیں، اینا قدرے لاپرواہی سے بولی۔ اینا، مجھے بہت سنجیدگی سے جواب دو، مامی نے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اینا نے انہیں دیکھا، پھر تھرموس سے چائے کپ میں نکالنے لگی۔ مامی، میں اتنا جانتی ہوں اعتصام مجھے پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے مجھ سے، اور تم؟ مامی نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں؟ اینا ایک لمحے کو اپنا دل ٹٹولنے لگی۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، مگر میں اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن اس کی محبت کی قدر ضرور کرتی ہوں، وہ قدرے صاف گوئی سے بولی تھی۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تم بھی اعتصام سے۔ نہیں مامی، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو شاید میں بھی اس سے محبت کرنے لگوں۔ میرا مطلب ہے اس رشتے میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں کسی لڑکی کے لیے رشتہ پسند کرتے ہوئے دیکھی جاتی ہیں۔ وہ قدرے کھل کر اپنا نقطۂ نظر بتانے لگی۔ شاید اسی لیے میں اعتصام اور پھپھو کی بہت سی ناپسندیدہ باتیں بھی تسلیم کر لیتی ہوں۔ مصلحت اندیشی؟ مامی ہنس دیں۔ اینا کے سبھی چہرے پر سنجیدگی کی لہر سی بکھر گئی۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر کپ سے اڑتی بھاپ پر نظریں جما دیں۔ ہاں مامی، مصلحت اندیشی کہہ لیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے والدین بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنی بیٹی کے لیے مناسب رشتے کی تلاش میں وقت سے قبل بوڑھے ہو جائیں، اور پھر اعتصام کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ خوبصورتی، خاندان، مال و دولت؟ مامی زاہدہ نے تحیر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ ہاں تم سے سب کچھ دیکھ لیا، بس یہ نہ دیکھا کہ اس ماحول میں ایڈجسٹ کر بھی پاؤ گی یا نہیں۔ سب ہو جاتا ہے مامی، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ چند دن وہاں ٹھہرنا تمہیں بار لگتا ہے، بھاگی چلی آتی ہو، اور اب ساری زندگی کی بات آئی تو؟ انہوں نے ہلکے سے سر جھٹکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ میں گاؤں میں رہتی ہوں اینا، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں، مگر اتنا ضرور سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ بات مان لینے کا ہنر اپنی جگہ، مگر بات منوانے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے۔
لیکن اگر سامنے والا آپ کو اس قابل ہی نہ سمجھتا ہو تو عورت کا سر تو ازل سے جھکا آ رہا، کبھی ادب، عقیدت یا احترام و محبت میں، مگر جو سر احساس کمتری سے جھکے تو جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اینا، تم اسے جب بھی دیکھو گی تو سر اٹھا کر، اور وہ تمہیں جب بھی دیکھے گا تو سر جھکا کر۔ ایسا تو نہیں ہے مامی، اعتصام تو… اینا نے بے اختیار بات کو کاٹا تھا۔ شاید مامی ہنس دیں۔ بات تو پرانی ہے مگر بڑی سچی ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادی دو افراد کا نہیں، دو خاندانوں کا ملن ہے اینا، اور میرے ذاتی خیال میں عورت میں انا نہیں ہونی چاہیے، مگر عورت کو اپنی عزت نفس بھی کبھی نہیں کھونی چاہیے۔ ایک پل کو سارے ماحول پر خاموشی سی چھا گئی تھی۔ اینا کی نگاہیں فضا میں معدوم ہوتی بھاپ سے الجھتی رہیں۔ تب مامی زاہدہ نے ذرا سا اس کی طرف جھک کر پوچھا تھا، تمہیں معلوم ہے اینا، بابو تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ بابو؟ اینا نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ ہاں، وہ مسکرائیں۔ شاید محبت کرنے لگا ہے تم سے۔ کتنی، یہ معلوم نہیں۔ آپ یقیناً مذاق کر رہی ہیں۔ بابو اور محبت، امپاسبل۔ تحیر سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ مامی نے قدرے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہرگز نہیں، اسے تو لفظ محبت کے ہچے بھی نہیں آتے ہوں گے۔ وہ لاپرواہ، لاابالی سا شخص ہے، کسی کی محبت میں نہیں پڑ سکتا۔ نو نیور۔ اس کا رویہ تو سب کے ساتھ ایک سا ہی ہوتا ہے، کیئرنگ سا۔ اسے تو گویا یہ بات ہضم بھی نہ ہو رہی تھی۔ لاپرواہ نہیں، گناہ ہے پورا، اور سب کے ساتھ اس کا رویہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ تم نے کبھی دیکھا ہے جب وہ تمہیں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی چمک کتنی بڑھ جاتی ہے؟ اوفو، آپ نے تو شاعری شروع کر دی۔ اس نے تو کبھی مجھے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ سخت جھنجھلا گئی۔ نظر بھر کر دیکھنے کے لیے ٹکٹکی باندھنا ضروری نہیں اینا، ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے۔ مامی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اینا جانوں، میرا روحیل بڑا ہوتا تو تمہیں اپنی بہو بناتی، کہیں نہ جانے دیتی۔ مامی نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے لہجے میں کہا، مگر خیر، بابو بھی تو اپنا ہی بچہ ہے۔ مامی، اینا نے جھنجھلا کر ہاتھ چھڑایا۔ اینا، میں بابو کا پروپوزل ضرور دوں گی، آگے فیصلہ تمہارا اور تمہارے والدین کا، جو مرضی ہو۔ میرے بابو جیسا کیئرنگ اور محبت کرنے والا شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اتنا مجھے یقین ہے، مامی قطع لہجے میں بولی تھی۔ لو، خواہ مخواہ ہی وہ جیسے زج ہو کر باہر نکل آئی۔ بابو چولہے کے پاس بیٹھا ہاتھ سینک رہا تھا۔ بڑا پیارا کزن اور دوست تھا اس کا۔ گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی تھیں، تنہا، مگر کبھی احساس تک نہ ہوا تھا۔ سچ مچ گناہ ہے، وہ دانت پیس کر بول گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کس رد عمل کا اظہار کرے۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ بابو کے سر پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ آلو سینک رہا ہوں، بابو راکھ میں تنکا پھیرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اینا ذرا غصے میں تھی۔ بابو نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مطلب آلو بھون رہا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اینا کو لگا وہ اس کی اور مامی زاہدہ کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ سنو بابو، کیا تم کو سمجھ میں نہ آیا تو ہاتھ مسلنے لگی؟ کیا تم… اس کے لبوں کی مسکراہٹ کچھ گہری ہوئی تھی۔ کیا تم مجھ سے… اگر میں کہوں ہاں تو… بابو نے گویا اسے مشکل سے نکالا، تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ گویا زج ہو کر چیخی تھی۔ بابو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر عین اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ پھر تو تم میرا سر پھاڑ ہی دو۔ بابو… اینا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بابو نے ایک نگاہ اس کے حیران چہرے پر ڈالی، پھر سائڈ سے ہو کر باہر نکل گیا۔ سرما کی نرم دھوپ میں نیم خوابیدہ سرسوں کے پھول جیسے فطرت کے مصور نے زرد رنگ میں برش ڈبو کر بڑی فراغی سے، لاپرواہی سے اس کے چھینٹے دھرتی کے ماتھے پر بکھیر دیے ہوں۔ اس کی سماعتوں کو گماد کے کھیتوں سے گزرتی ہوا کی سرسراہٹیں چھو رہی تھیں، تتلیوں کے پروں کی آہٹیں جیسے کہیں آس پاس ہی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کب سے آم کے گرے ہوئے درخت پر دو زانوں بازوؤں کا تکیہ بنائے سر پتوں کے ساتھ کھلتی دھوپ کی نرمل کرنوں کی آنکھ مچولی دیکھ رہا تھا۔ کتابیں، جرنل ایک طرف پڑے تھے اور آدھ چوسا گنا دوسری طرف، اور خود اس کی نگاہیں سورج کی کرنوں کے ساتھ الجھ رہی تھیں۔ کبھی کبھی یہ کرنیں مائل بشرارت ہوتی تو کسی اور ہی پیکڑ میں ڈھل جاتی تو وہ بے اختیار ان سے پوچھنے لگتا، ایسی کیا خاص بات ہے تم میں اینا کہ زندگی ادھوری سی لگنے لگی ہے؟ جواب تو کچھ نہ آتا، بس خوشبو سے بوجھل نم ہوا کا ایک جھونکا آتا
اور کرنیں اپنا آنچل سمیٹ لیتی۔ مجھے پتا تھا تم یہیں ملو گے۔ شیدو بھائی نے اسے چونکا دیا۔ ایک طویل سانس لے کر وہ گویا ایک طلسم سے باہر آیا تھا۔ اوئے ہوئے کتابیں! آدھا گھنہ اٹھائے ہوئے شازیہ کی نگاہ کتابوں پر پڑی تو بڑی حیرت سے پوچھنے لگی، بابو تم پڑھتے بھی ہو؟ کیوں مجھے پڑھنا منع ہے؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگا۔ آج سے پہلے تو یہی لگتا تھا۔ شازیہ گنا چھیلنے لگی۔ مجھے بھی تو اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچنا ہے۔ بابو سنجیدگی سے گویا ہوا۔ شیدو بھائی قیامت آنے ہی والی ہے۔ شازیہ پلٹ کر بھائی کو پکارنے لگی جو کھیت سے مولیاں اکھاڑ رہا تھا۔ تو بھاگو پھر۔ مگر یہ آ کیوں گئی؟ اس نے ایک موٹی سی مولی اکھاڑ کر سائیڈ پر رکھی۔ بابو نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے۔ شازیہ ہنسی۔ تو یوں کہو کہ بابو کو اچھے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ شیدو بھائی نے زور سے کہا۔ اوفو تم لوگ یہاں کرنے کیا آئے ہو؟ بابو نے جھنجھلا کر پوچھا۔ میں تو ساکھ توڑنے آئی تھی، شازیہ نے کہا، پھر پوچھنے لگی، اینا کب آئے گی؟ مجھے کیا پتا، میں اس کا سیکرٹری ہوں۔ وہ نیچے اتر آیا اور نوٹ سمیٹنے لگا۔ کسی بات کا سیدھا جواب نہ دینا۔ شازیہ واپس پلٹ گئی۔ اینا کو ماموں ہاسٹل چھوڑ آئے تھے، پھر 2 ویکینڈ گزر گئے، وہ آئی ہی نہیں۔ بچے بے تابی سے انتظار کر رہے تھے کہ اینا باجی اپنی عید یہیں کرنے کا وعدہ بھول گئی ہیں۔ بابو کے ایگزامز نزدیک تھے۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ اپنی توجہ ایگزامز کی جانب مبذول رکھے، مگر اینا کا نہ آنا اسے ڈسٹرب کر گیا۔ بابو اس دفعہ بکرا نہیں خریدنا؟ شیدو بھائی نے قریب آ کر پوچھا۔ خریدنا ہے، ماموں تو پیسے دے گئے تھے۔ چاچا بوٹا ہے نا، 3-4 بکرے پالے ہیں اس نے، مناسب قیمت پر مل جائیں تو اچھا ہی ہے۔ تو چلو دیکھ لیتے ہیں۔ بابو کھڑا ہو گیا، پھر ہری مرچیں توڑیں۔ شازیہ سے کہہ کر وہ جاتے ہوئے اس کی کتابیں گھر لے جائے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ راستے میں بوٹی، ننا اور پپا بھی مل گئے۔ چلو یار ہم بھی چاچے بوٹے کے بکرے دیکھ آتے ہیں، ننا بولا۔ دروازہ شہزاد نے کھولا تھا۔ گاؤں کے چند پڑھاکو لڑکوں میں سے ایک تھا۔ ان کو اکٹھے اپنے دروازے پر کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، ہم تو بکرے دیکھنے آئے ہیں، بابو نے بتایا۔ تو مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ وہ قدرے گھبرا کر بولا۔ اس لیے یار کہ تیری شکل تیرے بکروں سے تھوڑی سی بہتر ہے، پپا خوش ہو کر بولا۔ اور تمہاری شکل ہو بہو میرے بکرے جیسی ہے، شہزاد نے حساب برابر کیا۔ ہمیں بکرا خریدنا ہے شہزاد، ابا احاطے میں گئے ہیں، ادھر ہی چلے جاؤ، شہزاد نے کہہ کر کھٹ سے دروازہ بند کر لیا۔ احاطہ ویسا ہی تھا جیسے گاؤں کے اکثر احاطے ہوتے ہیں۔ ایک طرف سوکھی لکڑیوں کا ڈھیر، دوسری طرف دیوار پر ایلوں کی نقش گری، تیسری دیوار گری ہوئی تھی، چوتھی کے ساتھ ایک کمرہ تھا جس کے سامنے پکی اینٹوں کا ڈھیر تھا۔ احاطے میں بکریاں، بکروں اور ان کے بچوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ انہی کے درمیان چاچے بوٹے کو تلاش کیا گیا جو ایک بکری کا دودھ دو رہا تھا۔ بھاں بھاں میں کے ساتھ ان کا استقبال ہوا۔ یار انہوں نے ہمیں پہچان تو نہیں لیا؟ بابو متفکر انداز میں پوچھنے لگا۔ اپنی پراسرار سرگرمیوں کے لیے وہ اکثر یہیں سے گزرا کرتے تھے۔ سلام چاچا۔ اپنے کام میں مگن چاچے بوٹے نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھنے لگے، خیر تو ہے؟ خیر ہے چاچا، ہم نے سنا ہے تم بکرے فروخت کر رہے ہو، بوٹی نے کہا۔ بوٹی نے پوچھا۔ ہاں کر رہا ہوں، تو تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ ہمیں کیوں ہونے لگی چاچا تکلیف؟ ہم تو خریدنے آئے ہیں۔ پپا بنظر غائب بکروں کا معائنہ کر رہا تھا۔ چاچے بوٹے نے سر تاپا ان کا جائزہ لیا، پھر منہ بنا کر بولا، جاؤ جاؤ میں تمہیں نہیں بیچ رہا۔ کیوں چاچا؟ شیدو بھائی نے تحیر سے پوچھا۔ میرے بکرے تم لفنگوں کو پسند نہیں کرتے، چاچے بوٹے نے اطمینان سے وجہ بتائی۔ چاچا اب تم ہماری بے عزتی تو نہ کرو، بکروں کو ان پر ترجیح دینا۔ بوٹی کو کچھ پسند نہ آیا تھا۔ اچھا چاچا مذاق چھوڑو، یہ بتاؤ یہ والا بکرا کتنے کا ہے؟ بابو نے ایک تگڑے سے بکرے کو دیکھا اور شیدو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ چاچا بوٹا بے اختیار ہنس دیا۔ کیوں مذاق کر رہے ہو بابو؟ یہ تو اپنا شیدو ہے۔ کیا مطلب؟ شیدو بھائی بدک کر پیچھے ہٹے تو بھاں کی بھاری آواز نے اسے 2 فٹ اوپر اچھال دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک کالا بکرا اس گستاخی پر اسے خطرناک تیوروں سے گھور رہا تھا۔ اندھے ہو، میرے رانجھے کی ٹانگ پر چڑھ گئے تھے؟ رانجھا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں اس کا نام رانجھا ہے۔ چاچے بوٹے نے نہال ہوتی نظروں سے اسے رانجھے کو دیکھا۔ یار یہ سارے بکرے ہمیں کیوں گھور رہے ہیں؟ چپ کھڑا ننا قدرے پریشانی سے گویا ہوا۔
وہ ہمیں نہیں صرف تمہیں گھور رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ تم ان کے بجائے ہمارے ساتھ کیوں نظر آ رہے ہو۔ پپا ہنسا۔ تم نے مجھے بکرا کہا؟ ننا اس کو گھور کر بولا۔ بھائیو، کیا میں نے اس کو بکرا کہا؟ پپے نے تصدیق کے لیے ان کی طرف دیکھا۔ ہرگز نہیں، تم بکرے کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کس طرح کر سکتے ہو؟ بابو نے نفی میں سر ہلایا۔ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جاتی جو شیدو ان کے درمیان سینئر فائر نہ کرواتا۔ اچھا چاچا، بتاؤ نا اس رانجھے کی قیمت کیا ہے؟ پپا پھر سے پوچھنے لگا۔ 15,000۔ 15,000؟ ان کی آنکھیں پھیلی۔ کیا وائٹ ہاؤس میں پلا بڑا ہے یہ وکری ٹائپ کا بکرا ہے، ایسی کیا بات ہے اس میں؟ بوٹی نے غور سے رانجھے کو دیکھا۔ ہر لحاظ سے بس بکرا ہی نظر آ رہا تھا۔ چاچے بوٹے نے نہال ہوتی نظروں سے اپنے رانجھے کو دیکھا اور اس کی کچھ خصوصیات گنوائیں، جسے سن کر یوں لگتا تھا یا تو یہ بکرا مقابلہ حسن جیت کر آ رہا ہے یا پھر جیتنے جا رہا ہے۔ کسی مقام پر تو یہ بھی شک ہوتا تھا کہ یہ بکرا عنقریب ہالی ووڈ کی کسی فلم میں ہیرو آ رہا ہے، کہ جو خوبیاں اس وقت بکرے کی گنوائی جا رہی تھیں وہی کسی زمانے میں وین اور سلویسٹر اسٹالن میں بتائی جاتی تھیں۔ چاچا، ہمیں اس کی خوبیوں سے کوئی مطلب نہیں، پھرنا تو چھری ہی ہے نا اس کی گردن پر، بوٹی نے اکتا کر ٹوکا۔ چاچا، یہ گانا بھی گا لیتا ہوگا؟ بابو نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیوں؟ میں نے سوچا اس طرح اس کا چانس اردو فلموں میں بن جائے۔ دیکھو چاچا، شیدو بھائی بابو کی بات نظر انداز کر کے چاچے بوٹے کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم اس کے صرف 3,000 دیں گے۔ 3,000؟ چاچا اچھل پڑا۔ 3 تو کچھ زیادہ ہیں، میرا خیال ہے 2,000 ٹھیک ہیں۔ بوٹی نے خیال آرائی کی۔ 2,000؟ چاچے کی آنکھیں پھیلیں۔ پر میرے پاس تو صرف 1,000 ہے۔ بابو نے جیب پر ہاتھ رکھا اور حفظ تقدم کے طور پر 2 قدم پیچھے ہوا۔ چاچا اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنی چادر کی وکل مار دی اور پھر پوچھنے لگا۔ مرغے کھانے کا راستہ آتا ہے؟ ہاں، ادھر سے سیدھا جا کر بائیں طرف مڑیں تو عین سامنے ہے، بابو نے قدرے حیرت سے بتایا۔ تو بس وہیں چلے جاؤ۔ کیوں چاچا؟ اس دفعہ مرغے کی قربانی کر دینا، چاچے نے اطمینان سے مشورہ دیا۔ چاچا، میں نے سچ مچ بکرا خریدنا ہے، بابو نے کہا۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ لو، میری شکل کا بکرا خریدنے سے کیا تعلق؟ بابو برا مان کر بولا۔ بالکل ہے، میں ایسے ویسوں کو اپنے بکرے فروخت نہیں کرتا۔ چاچا اکڑ گیا۔ چاچا، ماموں نے کہا تھا۔ بابو زج ہو گیا۔ تیرا ماموں میرے ساتھ بات کر گیا ہے منڈیا، اب تم یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ تو چاچا پہلے بتانا تھا نا، اتنا ٹائم ضائع کر دیا، بوٹی جھنجھلا کر بولا۔ چاچے نے ہاتھ ہلا کر گویا کان سے مکھی اڑائی اور دودھ کا برتن لے کر باہر نکل گیا۔ چل یار، کہیں بیٹھ کر عید کا پروگرام سیٹ کریں، حامی بھائی کی بیٹھک میں چلتے ہیں، بابو نے کہا تھا۔ ماموں مامی نے پروپوزل دیا ہے، بابو کا باقاعدہ لفظ باقاعدہ خاصا زور دے کر کہا گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اعتصام کے سر پر گویا بم پھٹا تھا، دوسری طرف اینا کا اطمینان برقرار تھا۔ کیوں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ مجھے پہلے ہی اس کی نیت پر شک تھا، وہ دانت پیس کر بولا۔ اینا خاموشی رہی۔ وہ فون کی اس طرف بھی اس کی کیفیت اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ تم فوراً انکار کر دو اینا۔ کس بیس پر؟ اینا نے پوچھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پتہ نہیں ممی کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو ایک دم راضی تھیں اور اب تم ایک اچھی بلکہ بہت اچھی جاب پر ہو، نہ جانے کیوں وہ تلخ ہو گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے اینا، میں ممی سے پھر بات کر دوں گا، وہ بہت جلد تمہارے گھر آئیں گی، مگر پلیز یہ بابو کا قصہ تو ختم کرو۔ کیا مستقبل ہے اس کا؟ کیا دے سکتا ہے وہ تمہیں؟ محبت، احترام، اعتماد اور وفا؟ اس کے اندر سے آواز ابھری تھی۔ وہ خاموش ہی رہ گئی اور اعتصام کہہ رہا تھا۔ میرے پاس سب کچھ ہے اینا، بینک بیلنس، اچھی جاب، روشن مستقبل۔ مستقبل تو بابو کا بھی تاریک نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ تم مجھے بابو کے ساتھ کمپیئر مت کیا کرو، وہ سلگ کر بولا تھا۔ کیوں، تم کیا بہت اعلیٰ اور عرفا ہستی ہو؟ اینا ہنس دی۔ میرا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں اینا، میں اسے ہر مقام پر ہرا سکتا ہوں۔ اس کے لہجے کا تفاخر اینا کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ایک بات اور اینا، آئی ہوپ تم مان لو گی، کہو اب تم اپنے ماموں کے ہاں نہیں جاؤ گی۔ اعتصام، بابو نے باقاعدہ پروپوزل دیا ہے اور وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، مگر اس نے تو مجھے تم سے ملنے سے منع نہیں کیا، تو میں کیا سمجھوں تم اس اسٹوپڈ بابو کو یقین کی کوئی ڈور تھما آئی ہو؟ اعتصام کا انداز شکی تھا۔ اینا تب اٹھی۔ جسٹ شٹ اپ اعتصام مراد،
وہ اس کے یوں چیخنے پر ہنسنے لگا۔ مجھے یقین ہے اینا، تم میرا ساتھ ضرور دو گی۔ سنو اعتصام، میں نے ہمیشہ تمہاری اور تمہاری محبت کی قدر کی ہے، مگر اس مقام پر فیصلہ میں اور میرے والدین اور میری قسمت کرے گی۔ وہ گہری سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ میں نے زندگی میں چاہا وہی پایا، میں کبھی ہارا نہیں ہوں اینا، اور اس اسٹوپڈ بابو سے تو ہرگز نہیں۔ مجھے یقین ہے جیت اب بھی میری ہی ہوگی۔ اتنا یقین ہے تمہیں؟ ہاں، کیوں، جو کچھ میرے پاس ہے نا اینا۔ لڑکیاں اس کے خواب دیکھتی ہیں، اور اینا نے بہت خاموشی سے ریسیور رکھ کر سوچا تھا، جو کچھ تمہارے پاس نہیں ہے اعتصام، لڑکیاں اس کے بھی تو خواب دیکھتی ہیں۔ وہ کچن میں مٹر چھیل رہی تھی۔ مانی پاس بیٹھا اس کا سر کھا رہا تھا۔ ویسے آپا، یہ ہنڈیا آج کی تاریخ میں بن جائے گی؟ تمہیں آج 6 بجے ہی بھوک لگ گئی ہے؟ اس نے تیزی سے آلو چھیلنے شروع کیے۔ نہیں، مگر تمہارے ہاتھ کا پکا کھائے بہت دن گزر جاتے ہیں، تو بہت یاد آتا ہے تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا۔ ہاں، ویسے میں کافی اچھی کوکنگ کرنے لگی ہوں۔ اینا نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ نہیں آپا، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل تمہارا بنایا کھانا کھا کر امی کے کھانوں کی قدر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس جو کچھ بھی آ جائے میں صبر شکر کر کے کھا لیتا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ بکواس نہیں کرو۔ اس نے چمچ اٹھایا، تبھی باہر بیل بج اٹھی۔ دیکھو کون ہے، اینا سالن کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم پریشان نہ ہو آپی، تمہارے سسرال والے ہرگز نہیں ہیں۔ مانی، اینا کے چیخنے پر وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گیا، اور ذرا سی دیر میں پھپھو کی آواز سن کر وہ باہر نکلی۔ پھپھو، آپ اس وقت کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، اکیلی آئی ہیں؟ اینا نے ان کے عقب میں جھانکا۔ تو کس کو ساتھ لاتی؟ پھپھو کا لہجہ اینا نے ٹھٹک کر مانی کو دیکھا۔ پھپھو، اندر چلے نا، ابا آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، مانی نے کہا۔ ظاہر ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی تھیں۔ پھپھا بھی ساتھ ہیں؟ بیٹھک میں ابا کے پاس بٹھا آیا ہوں، مانی نے سرگوشی کی۔ تو اینا سر ہلا کر کچن میں آ گئی۔ تو اعتصام نے پھپھو کو بھیج ہی دیا۔ برنر بند کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں دادی اماں ہانپتی کانپتی تشریف لائیں۔ ارے، وہ تو تیرے رشتے کے لیے آئی ہیں۔ تو اماں، کیا ہم بھی آپ کی طرح کانپنا شروع کر دیں؟ مانی ان کے عقب سے تشریف لایا۔ بکواس نہیں کرو، اور اینا تم ذرا کھانے کا اچھا سا بندوبست کرو۔ دیکھو کسی چیز میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا کرو فٹافٹ گوشت چڑھا دو، ساتھ میں بریانی، کباب۔ مانی، تم بازار سے لے آؤ، اور ذرا دیکھنا تمہارے ابا قیمہ لائے تھے، مٹر اس میں ڈال کر بھون لو، میٹھے میں کسٹرڈ اور… امی، کیا پھپھو بارات لے آئی ہیں؟ مانی کی آنکھیں ان کی لسٹ کے ساتھ ساتھ پھیلی تھیں۔ تم کھڑے کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ ارے بھاگ کر جاؤ، 2 درجن کیلے، 2 درجن سنترے، 2 کلو سیب اور… اماں، کیا دکان کھولنی ہے؟ اینی نے بے اختیار ٹوکا۔ بیٹا، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے تمہارے پھپھا کا، دیکھا نہیں جب کبھی ان کے ہاں جاؤ تو نوکر کیسے ٹوکریاں بھر بھر سامان رکھتے ہیں؟ اماں بولی تھیں۔ 9 دولتیوں والی ساری عادتیں ہیں ہمارے پھپھا میں خیر سے، مانی نے منہ بنایا، ورنہ ٹوکریاں بھرنے کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی۔ تم بس باتیں بناتے رہنا، ایسے رشتے کے کاموں میں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ اماں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو پھر اپنوں کا کیا فائدہ؟ مانی نے جرح کی۔ تم بس بیٹھے سر کھاتے رہنا۔ اماں بری طرح جھنجھلا گئی تھیں۔ اماں، آپ اندر چل کر بیٹھیں، میں کر لوں گی، اینا نے تسلی دے کر اندر کی طرف روانہ کیا۔ تو اب جاؤں میں لینے یہ سب؟ مانی نے پوچھا تو اینا نے سختی سے منع کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، جو گھر میں ہے اسی سے کچھ کر لیں گے۔ پھر یہ سوچ کر کہ پھپھو خفا ہی نہ ہو جائیں بولی، پھپھو برا ہی نہ مان جائیں، تم لے آؤ یہ سب، مگر بس مناسب مقدار میں۔ ویسے آپی، تم ہو بہت مصلحت اندیش، مانی جاتے ہوئے بولا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ رشتہ ہو گیا تو ہمارا تو دیوالیہ ہی ہو جائے گا، اور جو پھپھو نے جہیز میں کار مانگ لی تو ہمیں تو سڑک پر بسیرا کرنا پڑے گا۔ زبان کو لگام دو مانی، اینا نے گھرکا۔ اس کے مصلحت اندیش کہنے پر مامی زاہدہ کی بہت سی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ پھپھو رات ٹھہر کر صبح روانہ ہوئی تھیں، اور اسی عرصے میں ان کا مہینے کا بجٹ بگڑ گیا تھا۔ دادی اماں تو بہت خوش تھیں، اور اس بات پر قدرے خفا بھی کہ امی ابا نے فوراً ہاں کیوں نہ کی، بقول ان کے کہ ایسا رشتہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ تو اپنی تھی احساس کر گئی۔ ابا بالکل خاموش تھے، اور امی بڑبڑا رہی تھیں۔ لو، نہ کوئی شوق نہ چاہت، رشتہ یوں ڈال کر گئے ہیں جیسے ہم پر بہت بڑا احسان ہو۔ اینا جانتی تھی امی کا سارا رجحان بابو کی طرف تھا۔ اکثر ہی کہتی تھیں،
بڑا اچھا مزاج ہے اس لڑکے کا، نہ کوئی نخرہ نہ آج کے لڑکوں جیسی شوخی، بالکل اپنے ماموں پر پڑا ہے، سادہ اور سمجھدار۔ اور مانی رات کو اسے دریافت کر رہا تھا، آپی تمہاری کیا رائے ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ امی اور ابا کا کیا خیال ہے؟ اینا نے پوچھا۔ ابا نے صاف کہہ دیا، اینا سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ دادی اماں اور امی کیا کہتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ ابھی بھی ٹھیک ٹھاک بحث ہو رہی تھی۔ بابو بھائی کا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اسٹیبلش نہیں کر پائے، اور امی کا کہنا ہے کہ کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے، بابو امتحان دے گا تو ماموں کے آفس میں اسے جاب مل جائے گی۔ بھائی صاحب نے بات کر رکھی ہے، اپنے والدین کی طرف سے بھی زمین کا بلکہ ٹھیک ٹھاک زمین کا حصہ دار ہے، اور دوسری طرف ماموں نے اپنے قریب ہی ایک پلاٹ خرید کر اس کے نام کیا ہے کہ بابو وہاں اپنا گھر بنائے گا۔ مانا کہ ابھی بابو کو اسٹرگل کرنا ہے، مگر قدر کرنے والے اپنے جیسے لوگ ہیں، اور جب تک اینا اپنی تعلیم مکمل کر لے گی بابو یہ سارے مرحلے طے کر لے گا۔ سیانے کہتے ہیں بیٹی ہمیشہ اپنے جیسے قدر کرنے والے لوگوں میں بیاہنی چاہیے، خود بھی سکھی رہو اور بیٹی بھی سکھی رہے۔ مانی نے گویا پوری رپورٹ انہی کی زبانی دی تھی، پھر آخر میں سانس لے کر پوچھنے لگا، پھر آپی تمہارے کیا رائے ہے؟ کیا جواب ہے بتا دو تاکہ میں ابا تک پہنچا دوں۔ اوفو اتنی جلدی مجھے وقت تو دو۔ اینا جھنجھلا گئی۔ تمہیں مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے، جلدی بتاؤ تاکہ 2-4 دن میں تمہیں رخصت کر کے جان چھڑائیں۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تم؟ اینا دانت پیس کر ادھر ادھر کچھ مارنے کو ڈھونڈنے لگی تو مانی نے ہنستے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپی تم ہمیشہ خوش رہو، اور خوش رہنے کے لیے ایک درست فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تم مدد نہیں کرو گے؟ اینا نے مدد طلب نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ فیصلہ صرف تمہیں کرنا ہے، تو مجھے کچھ وقت دو نا۔ اینا کو مانی اس وقت چھوٹا نہیں بڑا بھائی لگ رہا تھا۔ جتنا مرضی وقت لو مگر درست فیصلہ کرو۔ وہ اینا کو ایک گہری سوچ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شازیہ، پینی، فرزانہ، سینا، نسیم، کنول، اینا، مامی، زاہدہ اور بچیاں سب کے سب چوڑیاں پہننے جا رہے تھے۔ ایک افراتفری کا عالم تھا۔ بچیاں بہت جوش و خروش میں تھیں۔ اینا کے چپل نہیں مل رہے تھے۔ کیا مصیبت ہے؟ بیڈ، صوفے اور چارپائیوں کے نیچے اوندھی سیدھی ہو کر وہ زچ ہو گئی تھی۔ ہم جا رہے ہیں، پھر بی بی کب سے ہمارے انتظار میں سوکھ رہی ہیں۔ پینی نے انیزہ کو سنبھالتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ بچوں کسی نے میرا جوتا دیکھا ہے؟ اینا نے کھڑے ہو کر پوچھا، اور کوئی جواب نہ پا کر باہر نکل آئی۔ انار کے خوش پیڑ کے پاس کھڑا بابو بڑے سے پیالے میں مہندی گھول رہا تھا۔ بابو تم نے میرے بلیک شوز دیکھے ہیں؟ ہاں۔ کہاں؟ جب تم نے پہنے تھے تب، بابو نے اطمینان سے کہا۔ فضول بولتے رہنا، میں اب کی بات کر رہی ہوں۔ وہ جھنجھلائی۔ سفید چوڑی دار پاجامہ کرتے پر اس نے سفید جالی کا نگوں جڑا دوپٹہ اوڑھا تھا۔ بابو کو وہ صحرا کے سینے پر ڈولتی چاندنی کا عکس لگی۔ اپنے ہی احساس سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ رائما کے پاس دیکھو۔ رائما او ہاں کہاں ہے وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر پوچھنے لگی۔ بی بی کے پاس۔ اور یہ تم نے کیا مہندی کا اسٹال لگانا ہے؟ وہ جاتے جاتے پوچھنے لگی۔ اتنی مہندی کیا کرنی ہے؟ اپنے بکرے کو لگانی ہے۔ اس نے مہندی گھول کر پیالہ دیوار پر رکھا۔ ابھی کوئی بلی اٹھا کر لے جائے گی۔ اینا ہنس دی۔ بلیوں، بکریوں اور آوارہ کتوں کی بہتات تھی۔ بلیاں ہیں تو دیواروں پر گھات لگائے بیٹھی ہیں، بکریاں تو کھلی گلیوں میں موجود۔ جس کا گھر کا دروازہ کھلا دیکھا وہیں جا گھسیں۔ ایک دن اینا سے پیالہ صاف نہ ہوا تو بھگو کر رکھ دیا۔ ذرا سی دیر میں کتا پیالہ منہ میں دبائے آگے آگے تھا، اور رمشا اس کے پیچھے پیچھے۔ بلیاں ایسی گستاخی نہیں کر سکتی، مجھے جانتی ہیں۔ وہ ہاتھ دھونے کے لیے اس کے ساتھ چلتا باتھ روم تک آیا تھا۔ ہاں تمہیں صرف بلیاں ہی جان سکتی ہیں، اینا تنزن کہتی ہوئی وہاں سے بیٹھک میں جا گھسی۔ رائما اس کے جوتے پہنے اپنی توتلی زبان میں بی بی سے باتیں کر رہی تھی۔ تیار ہو گئے ہو تم لوگ؟ بی بی نے پوچھا۔ سنو سبز رنگ کی چوڑیاں ضرور لینا، بابو نے پکار کر کہا۔ کیوں تم نے پہننی ہیں؟ اینا نے پلٹ کر پوچھا۔ نہیں پہنانی ہیں، وہ کان کھجاتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ سب باہر نکل آئی تھیں۔ آئل شب کا ادھورا چاند ٹنڈومنڈ درخت اور کچے پکے مکانوں کے عقب سے جھانک رہا تھا۔ خنک ہوا میل بشرارت تھی۔ خوابیدہ رات کے آنچل پر سجے ستارے پلکیں جھپک جھپک کر انہیں دیکھتے اور مسکراتے تھے۔
بچیاں ہنستی کھلکھلاتی آگے آگے تھیں، وہ سب بھی خوشگپیوں میں مصروف تھیں۔ اینا کے لیے اونچے نیچے راستوں پر چلنا ذرا مشکل تھا۔ گلیاں نیم تاریک تھیں، کہیں کیچڑ، کہیں گوبر کے ڈھیر، کہیں بکریاں محو استراحت تو کسی گھر کے سامنے جگالی کرتی بھینس۔ گاؤں کی اندرونی حالت ویسی ہی تھی جیسی ہر گاؤں کی ہوتی ہے، اگرچہ سڑک، بجلی کے آ جانے سے لوگوں کے مزاج اور عادات میں تبدیلی آ گئی تھی۔ گھر گھر ٹی وی ڈش، اخبارات اور رسائل کے آ جانے سے جہاں تعلیمی شعور میں اضافہ ہوا تھا، وہیں پر چوک پر اپنے وقت کو بے مقصد کاموں میں ضائع کرتے نوجوان اور ہر روز ہیر رانجھا کی نئی داستان بتاتی تھی کہ ان سب چیزوں نے یہاں کی اخلاقیات پر کیا اثر ڈالا تھا۔ میرا خیال ہے تم سب لوگوں نے اپنی آنکھوں میں نائٹ ٹیلی اسکوپ فٹ کروا رکھی ہے۔ اپنے دوسری بار پھسل جانے پر اینا خاصی جھلائی تھی۔ میرا ہاتھ تھام لیں آپی۔ رمشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دکان کے پچھلے صحن میں رنگ برنگی چوڑیوں کی جگمگاہٹ تھی، بچیوں کی کھلکھلاہٹیں، لڑکیوں بالیوں کی سرگوشیاں، خواتین کے تبصرے اور دکاندار کی پھرتیاں۔ مامی کی ایک سے بڑھ کر ایک جاننے والی تھی، وہ سب بھی اپنے اپنے کپڑوں کی مناسبت سے چوڑیاں پسند کرنے لگیں۔ مامی زاہدہ نے بڑی محبت، ضد اور شوق سے سب سے مہنگی اور خوبصورت چوڑیاں دلائی تھیں۔ وہ نانا کرتی رہ گئی۔ مامی نے محبت بھرے لہجے میں اسے سب کے سامنے ڈانٹ کر رکھ دیا تھا۔ اینا ان کی اس ڈھیر ساری محبت پر نہ جانے کیوں سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ مامی خود چوڑیاں پہننے لگیں تو وہ ہجوم سے نکل کر کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ دل و دماغ میں کھچڑی سی پک رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ اس نے کھلے دروازے سے باہر جھانکا۔ دودھیا چاندنی یوں گلیوں میں پھیلی تھی کہ بے اختیار دامن میں سمیٹ لینے کو دل چاہتا تھا۔ بہت مشکل ہے ایک اچھا اور مناسب فیصلہ کرنا، اس نے جیسے تھک کر سوچا تھا۔ آؤ اینا چلیں، مامی نے پکارا تو وہ ساتھ ہو لی۔ گھر میں ماموں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بابو بکرے پر مہندی کے ساتھ عید مبارک اور نہ جانے کون کون سے گل بوٹے بنا رہا تھا۔ تم کبھی کوئی ڈھنگ کا کام نہ کرنا۔ نہ جانے کیوں وہ چڑ گئی تھی۔ بابو نے حیرت سے اس کے تمتماتے چہرے کو دیکھا۔ یہ کیا بچوں جیسا کام ہے؟ بچوں کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ بابو نے کھڑے ہو کر بکرے کا جائزہ لیا، پھر رمشا اور رشنا کو آواز دینے لگا۔ وہ دونوں بھاگی آئی تھیں۔ بابو بھائی اتنا خوبصورت، میں ابھی سائرہ کو بلا کر لاتی ہوں۔ رمشا خوش ہوئی۔ میرے باؤ بھائی سب سے اچھے ہیں۔ رشنا نے اس کے گلے میں بازو ڈالے۔ بابو اسے اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اینا سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ وہ تو ہمیشہ دوسروں کی خوشی کا احساس کرتا تھا۔ ارے کوئی میرے بھی مہندی لگا دے۔ سب اپنی اپنی کون مہندی سنبھالے بیٹھی تھیں۔ پینی کہہ رہی تھی، لاؤ میں لگاتا ہوں۔ بابو پینی کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اینا، رشنا کے کرتے پر ستارے ٹانکنے باقی ہیں، تم ٹانک دو گی؟ مامی خود رائما کے فراق پر گوٹے کی پٹیاں لگا رہی تھی۔ اینا نے خاموشی سے رشنا کا کرتا اٹھا لیا۔ بابو تمہیں جو سامان کی لسٹ دی تھی میں نے، وہ لے آئے ہو؟ مامی کو صبح کی فکر ستانے لگی۔ لے آیا تھا مامی، وہ مہندی لگانے میں مصروف تھا۔ تمہارے ماموں کو کہا تھا مٹھائی لے آئیں، اب پتہ نہیں یاد رہتا ہے یا نہیں۔ پچھلی دفعہ اگلے الفاظ مشین کی گڑگڑ میں گم ہو گئے تھے۔ ماموں کو خرچے والی بات یاد نہیں رہتی مامی، مٹھائی کو بھول جائیں۔ بابو ہنسا۔ یہ تم بنا کیا رہے ہو؟ پینی نے حیرت سے اپنا ہاتھ دیکھا۔ بس تم چپ رہو، بابو بکرے میں اور ہم میں بڑا فرق ہے، شازیہ نے گویا یاد دلایا تھا۔ اچھا مجھے تو نہیں لگتا، وہ مزے سے بولا۔ جواباً دھپ اس کے کندھے پر پڑی تھی۔ تم نے یہ بنایا کیا ہے؟ پینی نے اپنے ہاتھ پر بنتا کارٹون دیکھ کر ہاتھ کھینچ لیا۔ تمہارے میاں، بابو نے اطمینان سے بتایا، پھر حیرت کا اظہار بھی کیا۔ کمال ہے تم نے پہچانا نہیں، بدتمیز گدھا۔ پینی انیزہ کو اس کی گود میں پٹک کر ہاتھ دھونے چلی گئی۔ شازیہ نسیم کنول کے ہاتھوں پر گل بوٹے بنا رہی تھی۔ باقی بچیاں اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ بابو نے اپنی چوڑیوں سے کھیلتی انیزہ کو دری پر بٹھایا اور رشنا کے ہاتھ پر مہندی لگانے لگا۔ اینا کا کام بھی ختم ہو گیا تھا، وہ بھی ان کے پاس آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ بابو نے اس کی سنجیدگی کو پوری طرح محسوس کیا تھا۔ اینا نے نفی میں سر ہلایا اور گھٹنے پر تھوڑی ٹکا کر رمشا کی مہندی دیکھنے لگی۔ تمہیں بھی لگوانی ہے؟ رشنا کا ہاتھ مکمل کر کے بابو نے اینا کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر ہتھیلی اس کے سامنے کر دی۔ بابو کی نگاہ گلابی ہتھیلی سے پھسل کر کلائی پر جا کر رکی اور وہ مسکرایا۔ تم نے سب چوڑیاں نہیں لیں؟ اس نے مہندی سے پہلی لکیر کھینچی۔ نہیں، اینا نے مختصراً کہا۔ بہت اچھا کیا، تمہیں سوٹ بھی نہیں کرتیں۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اینا نے خفا ہو کر ہاتھ کھینچنا چاہا۔
ڈیزائن خراب ہو جائے گا۔ اس نے بڑے اہتمام سے ہتھیلی پر مناسا دل بنایا تھا۔ اس کے اندر کچھ لکھتے لکھتے رک گیا، پھر کون نیچے رکھی اور ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بس، اینا نے تحیر سے اسے دیکھا۔ اس سے آگے مجھے اختیار نہیں، اس نے آہستگی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ یوں ہی اپنی ہتھیلی دیکھتی رہ گئی۔ پتہ ہے اینا کیا ہوا؟ اس نے سامنے سے برش اٹھا کر بال بناتے ہوئے کہا۔ اپنا چاچا خوشیا ہے نا، وہ رات کو بھائی شیدو سے لڑ کر گلی میں چرپائی بچھا کر سو گیا۔ صبح کو اٹھا تو چرپائی گاؤں کے چوک میں پڑی تھی، ایک طرف بیل گاڑی، دوسری طرف ٹریکٹر ٹرالی اور درمیان میں چاچا خوشیا محو خواب۔ اب وہ اپنی لاٹھی اٹھایا ہمیں، میرا مطلب… بس میں جانتی ہوں تمہیں۔ بلیک ویلویٹ کے سوٹ کے ساتھ بلیک ویلویٹ ہی کی خوبصورت شال کندھوں پر پھیلائے وہ چاندنی کے جھمکے پہن رہی تھی۔ اچھا پتہ چلا وہ چاچے بوٹے کا بکرا گم گیا۔ اس نے اگلی اطلاع دی، بابو تم لوگوں نے رات بھی عید کی نماز پڑھ کر واپس کر دیں گے، بلکہ انہیں خود ہی مل جائے گا، اس نے لاپرواہی سے بتایا۔ مگر بکرا ہے کہاں؟ باجی اسلم کے احاطے میں بندھا ہے، اب ہمیں کیا معلوم وہاں کیسے چلا گیا؟ حد درجہ معصومیت آمیز شرارت تھی اس کے لہجے میں۔ او گاڈ بابو، تم ان کی لڑائی کرواؤ گے؟ وہ برش اس کے کندھے پر مار کر بے اختیار ہنسی۔ مامی زاہدہ رمشا کی فونیاں بناتے ہوئے ٹھٹک گئیں، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں منعکس ہوتے عکس کو دیکھتے ہوئے ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ ارے بھئی، چاچی کہاں گئے یہ بچے؟ حسب معمول شیدو بھائی بچیوں کو عیدی دینے آئے تھے۔ عید مبارک تو کہا نہیں ہماری بہنوں نے، انہوں نے شکوہ کیا۔ عید مبارک بھیا جی، اینا نے کہا تو انہوں نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے 100 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بھائی آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے شیرخورما اور گلاب جامن لاتی ہوں، مامی نے خود بنائے ہیں۔ اور ہماری بہنوں نے کیا بنایا ہے؟ میں نے سموسے تلے ہیں، یہ اور بات کہ بنائے وہ بھی میں نے اور مامی نے ہیں۔ بابو نے لقمہ دیا۔ تمہارا بولنا بہت ضروری تھا، اینا نے اسے گھورا۔ ایسا ہے کہ شیرخورما لے آؤ، باقی چیزیں نماز کے بعد دیکھیں گے، بھائی شیدو نے کہا تو بابو ہنس دیا۔ گویا کچھ بھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ یار ایسے موقع روز روز نہیں ملتے، شیدو بھائی مسکرائے۔ نماز کے فوراً بعد ماموں نے بابو اور بوٹی کو دوڑایا کہ وہ کسائی پکڑ لائیں۔ خالدی اور پپا بھی اسی مقصد کے لیے کسائی کے پاس پہنچے۔ انجام کار گنڈاسے اور دیگر سامان ننھے کے گھر تھے اور کسائی بابو اور بوٹی کے کندھوں پر سوار ان کے گھر۔ آخر صلح صفائی کے ساتھ کسائی کے گنڈاسے منگوائے گئے۔ بابو اور ماموں نے بھی بازو چھڑا لیے۔ خواتین پیاز کاٹنے لگیں کہ پہلے ختم کے لیے سالن پکنا ہے، پھر گوشت بٹنا ہے۔ رمشا اور رچنا بڑے اشتیاق سے بکرے کی گردن پر چھری پھرتی دیکھنے کو کھڑی تھیں۔ ماموں نے ڈانٹ کر اندر بھگایا، پھر ساری رات انہیں کٹے ہوئے بکرے ہی نظر آتے۔ کسائی نے چھرا تیز کرتے ہوئے بکرے کو دیکھا، بکرے نے کسائی کو، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بکرے نے خطرے کی بو سونگھی، اپنے کان کھڑے کیے، ایک گہری نظر کسائی پر ڈالی اور پھر ایک ہی جسٹ میں وہ رسی چھڑا کر باہر تھا۔ بھاگو دوڑو، ماموں نے بابو کی گردن سے پکڑ کر دھکا دیا تھا۔ وہ کچھ لمحے لڑکھڑا گیا، پھر سرپٹ دوڑا۔ ننھا، پپا، بوٹی اس کے پیچھے تھے۔ بکرا گویا کسی عالمی ریس میں حصہ لینے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے جمپ لگایا اور چاچے بوٹے کی ٹوٹی ہوئی دیوار پھلانگ گیا۔ بابو نے بھی یہ کام ایک ہی جسٹ میں کیا۔ پپے اور بوٹی نے بھی اس کی تقلید کی۔ ننھے نے بھی جمپ لگایا، دیوار کے اوپر پہنچا اور دوسری طرف گھٹنوں کے بل گرا۔ حد ہو گئی یعنی کہ… اس نے اٹھ کر گھٹنے جھاڑے، چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر جب تسلی ہوئی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو خاموشی سے دائیں طرف مڑ گیا۔ بابو نہیں پکڑ سکے گا، مجھے ہی ہمت کرنا ہوگی۔ پپے نے بھاگتے ہوئے جسٹ لگائی۔ بکرا نیچے تھا، پپا اوپر، وہ مارا، اس نے نعرہ لگایا۔ جواباً گدھے نے 2 لتیاں جھاڑیں۔ گدھا اس کے نیچے تھا جبکہ بکرا دور کھڑا دانت نکال رہا تھا، گویا اس کی کسائی پر ہنس رہا ہو۔ لعنت ہو، عید کے سوٹ کا ستیہ ناش مار دیا، وہ جھنجھلا کر کھڑا ہوا۔ بوٹی نے مزید جدوجہد پپے کی حالت دیکھ کر ترک کر دی تھی۔ بابو نے ابھی تک میدان نہیں چھوڑا تھا اور بکرا اسے پورے گاؤں کی سیر کروانے کو تیار تھا۔ بکرا سامنے سے آتی ریہڑی سے ٹکرا کر آگے نکل گیا۔ بابو بھی اپنی ہی دھن میں ریہڑی سے ٹکرا گیا۔ بکرا ایک درخت سے ٹکرایا، بابو کا تصادم بھی ضروری تھا۔ بکرا اپنی دھن میں آتی باجی اسلم سے ٹکرا گیا۔ بابو بہرحال یہ نہیں کر سکتا تھا، سو کئی کترا کر نکل گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے کی دوڑ اور آنکھ مچولی کے بعد بکرا سیدھا چاچے بوٹے کے احاطے میں جا کھڑا ہوا۔ چاچے بوٹے نے فاتحانہ نگاہوں سے ہانپتے کانپتے بابو کو دیکھا، پھر بکرے کی رسی تھام کر ان کے گھر کی طرف چل دیا۔
اینا نے بڑے عرصے بعد عید الاضحیٰ کو اپنے روایتی اہتمام اور جوش کے ساتھ دیکھا تھا۔ سب سے پہلے ختم دلا کر سارے گاؤں کے چیدہ چیدہ لوگوں کو دعوت دی تھی، پھر گوشت کی تقسیم، لوگوں کا آنا جانا، عیدی دینا لینا۔ جو خاتون بھی آتی بچوں کے ساتھ اینا کو بھی عیدی دینا ضروری سمجھتی، خواہ وہ 10 یا 5 روپے ہی کیوں نہ ہوں، اور بات 10 یا 5 روپے کی بھی نہیں تھی، بات تو خلوص اور محبت سے مہکتے جذبوں کی تھی، احساس اور مروت کی تھی۔ اینا باجی آپ کا فون، رمشا نے پکارا تو وہ فون سیٹ تک آئی۔ حسب توقع دوسری طرف اعتصام تھا، جھنجھلایا ہوا۔ میں نے کہا تھا نا اینا کہ تم یہاں مت آنا، مگر تم نے کسی کی بات ماننا سیکھی ہی نہیں۔ بی بی اور ماموں نے خود بلایا تھا، نہ جانے کیوں وہ وضاحت دینے لگی، اور ابھی تک تمہارے گھر والوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ اینا کو اس کا لہجہ برا لگا۔ میرے گھر والے تمہارے بھی کچھ ہوتے ہیں احتسام۔ اینا تمہیں معلوم نہیں میں کتنا ڈپریس ہوں، تم جانتی ہو میں نے ممی کو کتنی مشکلوں سے راضی کیا ہے، ورنہ وہ تو اچھا خیر۔ وہ ایک طویل سانس لے کر خاموش ہوا۔ آج کا دن ان باتوں کے لیے تو نہیں۔ ہاں، اور تم نے مجھے عید مبارک بھی نہیں کہا۔ اینا نے رمشا اور رشنا کو دیکھا۔ ننھی پریاں اپنی عیدی گن رہی تھیں اور بار بار گنتی بھول جاتی تھیں۔ یار عید تو ہر سال آ جاتی ہے، وہ قہر آمیز لہجے میں بولا۔ ہاں مگر اس سال یہ دن کچھ مختلف محسوس ہو رہا ہے۔ اینا مسکرائی۔ بابو اسے اشارہ کر رہا تھا کہ شیدو بھائی کی پلیٹ دیکھو، کیسے بوٹیوں کا پہاڑ کھڑا ہے۔ ممی نے بھی شام میں پارٹی ارینج کی ہے، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ پہلی بار اس نے خود آنے کی بات کی تھی۔ بہت بڑا فنکشن ہے، بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ اینا نے دیکھا وہ لوگ کھانا ختم کر چکے تھے، باہر نکلے تو کھانے کی تعریف کرتے، مامی زاہدہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا اور بچوں کو عیدی دیتے۔ یہ بڑے بڑے لوگ نہیں تھے، مگر ان کے اپنے ضرور تھے۔ میرے پاس تمہارے فنکشن کی مناسبت سے کوئی قیمتی لباس نہیں ہے۔ احتسام یوں ہی آ جاؤں؟ کیا بات کرتی ہو اینا ڈیئر، سبکی کرواؤ گی میری؟ تھوڑا اپنی سوچ کو بھی بدل لو ڈیئر۔ اب بھی یہ تمہارے بابو کا گاؤں تو نہیں کہ سر پر دوپٹے کا پلو ڈالا اور کسی کے بھی گھر چل گئے۔ میری ہائی سوسائٹی۔ رائما گر کر رونے لگی تھی۔ بابو نے اسے بہلاتے ہوئے گود میں بٹھا لیا، جیب سے رومال نکال کر منہ صاف کرنے لگا۔ ڈریس کی فکر نہ کرو، تمہیں مل جائے گا، بہت زبردست پارٹی ہے اینا، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ ہاں تم آ جاؤ احتسام۔ اینا نے ایک طویل سانس لی اور پیچھے ہٹ کر میز پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ انداز میں بے تکلفی اور سکون تھا۔ بابو نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ماموں نے بھی یہاں ختم دلایا ہے؟ ختم؟ او گاڈ، اس زمانے میں بھی؟ احتسام ہنسنے لگا۔ کبھی تو بندہ اپنی ازلی کنجوسی سے ہاتھ چھڑا لے۔ ممانی زاہدہ ماموں کے ساتھ جھگڑ رہی تھیں، بچے مسکراتے ہوئے انہیں لڑتے دیکھ رہے تھے۔ کیوں 50 روپے کم ہیں؟ ماموں چھیڑ رہے تھے۔ کم نہیں، میں ہرگز نہیں لے رہی۔ وہ خفا ہو رہی تھیں۔ میں اس سے زیادہ نہیں دوں گا، میں لے کر رہوں گی۔ ممانی کے لہجے میں محبت بھری دھونس تھی۔ وہ دونوں جھگڑتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ تم میری بات نہیں سن رہی، احتسام چنچلا کر کہہ رہا تھا، اور جیسے فیصلہ ہو گیا۔ اب تم میری بات سنو احتسام، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ احتسام اس کے لہجے پر ٹھٹک گیا۔ میں شادی کسی ایسے شخص سے کروں گی جو مجھے میری ساری خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرے، کیونکہ میں بھی تو ایسا ہی کروں گی، جس کے سامنے میرا سر جھکے ضرور، مگر محبت اور احترام کی خاطر، کسی احساس کمتری کے تحت نہیں، جس کے گھر آنے سے پہلے مجھے اور میرے والدین کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ ان کے پاس قیمتی لباس نہیں، جو میری عزت نفس کی حفاظت کرنا جانتا ہو، کیونکہ میں آج کی دور کی لڑکی ہوں۔ سر اٹھا کر اور برابری کی سطح پر جینا سیکھ لیا ہے میں نے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ باپو فرشتہ ہے، مگر وہ ایک اچھا انسان ضرور ہے۔ وہ جیسے ایک پل میں اس فیصلے پر پہنچی تھی۔ اینا اب تم مت آنا احتسام۔ اینا نے ریسیور واپس رکھ کر پلٹ کر بابو کو دیکھا۔ وہ شاید رائما کو لے کر باہر نکل آیا تھا۔ اینا نے اپنا جوتا پہنا اور باہر نکل آئی۔ بابو انار کے پیڑ کے پاس کھڑا اڑتے ہوئے کبوتر کو دیکھ رہا تھا۔ احتسام کا فون آیا تھا، وہ دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے بولی تھی۔ تو بابو نے نظروں کا زاویہ بدلے بغیر پوچھا۔ وہ خاموشی رہی۔ سوری، کم از کم آج کے دن میں تمہیں چھوڑنے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ وہ ہنسا، مگر اس کی ہنسی میں بے ساختگی نہیں تھی۔ بابو، اس نے آہستگی سے پکارا۔ کیا ہے بھئی، اسے پورا کر دو۔ گلابی ہتھیلی اس کے سامنے آئی تھی۔ بابو نے حیرت سے ہاتھ پر بنے ننھے سے دل کو دیکھا، پھر اینا کو۔ کون؟ میں؟ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر حد درجہ تحیر سے پوچھا تھا۔ ہاں تم۔
وہ اعتماد سے مسکرائی۔ اینا، بابو اب بھی بے یقین تھا۔ میں نے بہت دیر کر دی نا؟ اینا قدرے افسوس سے بولی۔ کچھ زیادہ نہیں، وہ کھل کر ہنسا۔ ویسے ایک بات کہوں اینا، مجھے یقین تھا تم یہی فیصلہ کرو گی۔ کیوں؟ اینا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اپنی محبت پر اعتبار تھا نا اینا بی بی؟ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں گھساتے ہوئے وہ اعتماد سے مسکرایا۔ ایک اور بات بھی کہوں؟ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ کہو۔ اینا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ہمیشہ تمہیں آگ جلا کر نہیں دوں گا۔ لہجہ اور انداز متبسم تھے۔ اینا ہنس دی۔ مت دینا، میں وہ کر لوں گی، بس تم ہنڈیاں پکا دیا کرنا۔ وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ جسٹ شٹ اپ، خانسامہ ہی سمجھ لیا ہے۔ وہ گھور کر بولا۔ اچھا کبھی کبھی تو۔ ہاں کبھی کبھی کی بات تو اور ہے۔ بابو کان کھجا کر بولا۔ چلو آؤ تمہیں ایک چیز دکھاؤں۔ کیا ہے؟ وہ باجی اسلم اور چاچے بوٹے کی لڑائی ہو رہی ہے۔ بابو نے سرگوشی کی۔ او گاڈ، تم لوگوں نے؟ وہ ہنستی چلی گئی اور مامی زاہدہ نے ان دونوں کو جاتے دیکھ کر سوچا تھا عید کے سارے رنگ تو اب نکھر کر سامنے آئے ہیں۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف میری مٹی سے میرے خوابوں کے رشتے۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔